اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ شب مبارک لیلۃ القدر آپ تمام جوانان عزیز و تمام رہروان راہ ولایت و امامت و تمام ملت اسلامیہ و موحدین و سالکین اللہ کو مبارک ہو، اور ساتھ ہی شب ضربت امیر المومنین ہیں جو تمام اہل اسلام کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور اسی طرح سانحہ پارا چنار جس میں ایک بڑی تعداد مومنین کی جامع شہادت نوش کی ہے، انہوں نے یہ سانحہ بھی تمام ملت و تمام پیروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اور آج اس شب مبارک پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ان شہداء کو شہدائے اسلام و شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان سوگوار و داغدار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور حق تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے۔ آج اپنی معمول کی گفتگو سے ہٹ کر آج شب کی مناسبت سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے تاکہ آمادگی پیدا ہو ہمارے اندر، قلبی، ذہنی و روحی طور پر اس شب کو سمجھنے کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور درجہ کیا ہے؟ یہ تعبیر اور یہ ترکیب قرآن مجید کی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے تمام انسانوں کو و تمام اہل ایمان کو کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ حقیقت یہی ہے کہ لیلۃ القدر کا جو مقام و منزلت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس شب کے لیے مقرر فرمائی ہے، اسے درک کرنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا اور اسے پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا، یہ سعادت ہے انسان کے لیے۔ اسی سورہ مبارکہ قدر میں چند نقطے خداوند تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، یہ فرما کر کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن جس حد تک عام انسانوں کے لیے قابل فہم ہے، چند حقائق سے پردہ ہٹایا گیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے برتر ہے، اور اس سے پہلے
یہ ذکر فرمایا کہ اس شب میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر شب نزول قرآن کریم ہے۔ پہلا راز لیلۃ القدر کا، سر لیلۃ القدر نزول قرآن ہے، و دوسرا راز لیلۃ القدر کا یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ 1000 ماہ سے برتر ہے، 1000 ماہ سے افضل ہے، 1000 ماہ سے بڑھ کر ہے۔ 80 سال سے زیادہ فضیلت لیلۃ القدر کی ہے۔ اگر ایک انسان 80 سال کا ہو اور 80 سال خدا کی بارگاہ میں عبادت و بندگی کرتا رہے ایک طرف، اور آج کی شب لیلۃ القدر ایک طرف۔ لیلۃ القدر کا دوسرا راز یہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں ملائکہ و روح نازل ہوتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور لیلۃ القدر سلام ہے، سلامتی ہے مطلع الفجر تک، طلوع فجر تک۔ یہ رات اگرچہ تاریک ہے، اندھیری ہے، وہ ظلمانی، لیکن خیر ہے یہ رات۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے جہاں پر انسانوں پر اور اپنے بندگان خاص پر فراوان رحمتیں نازل کی ہیں، ان رحمتوں میں سے ایک عظیم لطف حق تعالیٰ کا یہ ایک شب مقرر کرنا ہے۔ زمین و آسمان خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں اور ان میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بنایا ہے ہم نے وہ تمہارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور ان ساری عظیم نعمتوں میں سے سب سے ایک افضل نعمت اللہ تعالیٰ نے فرصت لیلۃ القدر کی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک زمانہ ہے، لیلۃ القدر رات کا ایک عالم ہے۔ قرآن مجید میں اسے معین نہیں کیا گیا کہ دقیقاً کون سی رات ہے، اس کا ذکر آیا ہے، اور ایسے قرائن و اشارے ہیں جن سے رہنمائی کی گئی ہے انسان کو کہ یہ لیلۃ القدر کو پائے و سمجھے انسان۔ معین نہیں بتائی گئی کہ فلاں رات، محرم کی فلاں رات، سفر کی فلاں رات، ربیع الاول کی فلاں رات، رمضان کی فلاں رات۔ اس قسم کا نام قرآن نے ایک معین فکس رات کا نہیں لیا، لیکن قرآنی بہت ساری آیات کو اگر آپس میں ملا کے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی نگاہ سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح نشانیاں ہیں، و فرقان ہیں۔ اور قرآن ہی کے نزول کے بارے میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں کافی ہیں یقین پیدا کرنے کے لیے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، وہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، یعنی لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں سے ہے۔ اس سے زیادہ صراحت قرآن نے نہیں کی لیلۃ القدر کے بارے میں۔ پھر اس کے فضائل ذکر کیے ہیں، اس کی اہمیت ذکر فرمائی ہے۔ روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی متعدد روایات ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے کئی روایات مروی ہیں جن میں صراحت ہے، واضح طور پر معصومین علیہم السلام نے بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ
3 راتوں کو شیعہ روایات کے مطابق زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ مجموعی طور پر 4 راتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جن میں یقین ہے کہ لیلۃ القدر ان 4 میں سے ایک رات ہے۔ 19 آج کی رات، 18 رمضان گزر کے جو رات آتی ہے 19 ماہ مبارک کی رات، 21 رمضان المبارک، 23 اور 27۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نیمہ شعبان وہ بھی محتمل ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ اگرچہ لیلۃ القدر معیناً ایک رات ہے، لیکن اسے بتایا نہیں گیا، نہ قرآن میں اور نہ معصومین علیہ السلام نے معین نہیں کیا کہ وہ کون سی ایک رات ہے۔ اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ کئی وجوہات ہیں اسے معین نہ کرنے کے۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کو بدبختی سے بچانے کے لیے کہ اگر معین ہو جاتی یہ رات کہ فلان رات لیلۃ القدر ہے اور لوگ آگاہ ہو جاتے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور پھر اسی رات گناہ کرتے، اسی رات غفلت کرتے، اسی رات معصیت کرتے، ہمیشہ کی بدبختی و ابدی بدبختی کا شکار ہو جاتے۔ چونکہ جب انسان کو معلوم ہو جاتی ہے ایک حقیقت اور علم ہو جانے کے بعد پھر بھی انسان گمراہی کی طرف جائے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر معین نہ ہو، واضح نہ ہو اس کے لیے، اور پھر اس سے غلطی سرزاد ہو جائے، بخشش کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ یعنی معصومین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یہ بھی ایک لطف ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک لطف خدا یہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر جیسی نعمت انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور اس پر دوسرا لطف یہ ہے کہ اس طرح سے اسے بیان کیا ہے تاکہ انسان کو شقاوت و ادبی بدبختی سے بھی بچا لے۔ بہت سارے ایام ہیں جن کو معین کیا گیا ہے، جیسے روز جمعہ معین کیا گیا ہے بندگی و عبادت کے لیے، لیکن اکثریت روز جمعہ کو لہو اور لعب میں مصروف ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان جو 30 راتوں و 30 دنوں کا مہینہ ہے، اکثر لوگ اس ماہ میں لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ایک رات جو بہت ہی پر اسرار و پر رمز و راز رات ہے، جس کے حقائق بہت عظیم ہیں، اس رات کو اگر لوگ آگاہانہ طور پر گمراہی و لہو و لعب میں بسر کریں، شقاوت ہمیشگی و ابدی ان کو نصیب ہوگی، ان کی بخشش کا کوئی ذریعہ و راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے چند راتوں میں اس کو گویا مخفی کر دیا ہے۔ اور دوسرا راز یہ ہے کہ لیلۃ القدر مقرر کر کے اسے چند راتوں میں، 4 یا 3 راتوں میں مخفی کر دیا ہے تاکہ انسان کوشش کر کے اس کی حقیقت کو درک کرے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی یہ درک کرنا، ادراک کرنا، لیلۃ القدر کی حقیقت کو پانا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہ بھی ایک انسانی فریضہ ہے اور کمال ہے۔ بعض بزرگان سے ہے، اگرچہ معصومین کو معلوم ہے لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کے باوجود اس راز سے معصومین نے پردہ نہیں اٹھایا۔ جب بھی کسی نے پوچھا تو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ان 3 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ بعض علماء کرام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وہ باوثوق طریقے پر کہا گیا اور درست کہا گیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انہیں اتنی توفیق عنایت فرمائی تھی کہ انہوں نے درک کر لیا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، کون سی شب یہ فضیلت رکھتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس حقیقت تک پہنچنا بھی ایک انسانی معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے کچھ اسرار خدا نے مقرر کیے ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے،
اور کچھ رسومات ہیں جو خود سے ہم نے بنا لی ہیں، آبائی طریقے سے لیلۃ القدر منعقد کرنا۔ جن مومنین کو توفیق ہوتی ہے لیالی قدر میں احیاء لیلۃ القدر کی، اس توفیق کے بعد کہ آ جاتے ہیں عبادت گاہ میں، آ جاتے ہیں مسجد میں، آ جاتے ہیں کسی مرکز میں، اکٹھے ہو جاتے ہیں لیلۃ القدر کے اجتماع کے لیے، وہاں اکٹھے ہو کر چند رسومات جو مقرر ہیں بعض کتابوں کے اندر، انہی کو انجام دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ تمام عمل ہے لیلۃ القدر کا، اور اس سے سارے فضائل و فضیلت لیلۃ القدر کی ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ نہ، لیلۃ القدر چند رسومات ادا کرنے سے ادراک نہیں ہوتا۔ اس رات کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ آج صبح ان عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور مہمانان کی خدمت میں بھی یہ نقطہ بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ جن کو زندگی دے گا و عمر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ وہ اس نقطے کی طرف دھیان دیں و توجہ رکھیں کہ ماہ رجب و ماہ مبارک شعبان معظم، یہ 2 مہینے مقرر کیے گئے ہیں رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، کہ رجب و شعبان میں انسان اپنے آپ کو تیار کرے، اور ماہ رمضان کے ابتدائی ایام لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو رجب کی فرصتیں ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، و ماہ شعبان کے موقع ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ماہ رمضان کے لیے تیار نہیں تھے، بغیر تیاری کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو گئے ہیں، اور خدا نخواستہ ماہ مبارک رمضان کو بھی ضائع کر کے جو بیٹھے ہیں، خب لا محالہ لیلۃ القدر کے لیے تیاری نہیں کی، انہوں نے آمادہ نہیں ہوئے اس شب کو، اور اس شب کے منظر کو، اور اس شب کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے و سمجھنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 3 شب بعض روایات میں معصومین نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ 3 شب مل کے ایک شب بن رہی ہے۔ پہلی شب یعنی 19 کی شب جو آج کی شب ہے، اس میں مومن اپنی تقدیر معین کرتا ہے۔ 21 کی شب کو یہ تقدیر فائنل ہوتی ہے، نہائی ہوتی ہے، تصویب ہوتی ہے، اور 23 کی شب کو یہ تقدیر طے کر دی جاتی ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ 23 کی شب تقدیر قبول کرنے کی رات ہے، پس تینوں راتیں مل کر ایک عمل انجام پاتا ہے۔ 19 کی شب مومن اپنی تقدیر لکھتا ہے، 21 کی شب اس تقدیر میں کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، مومن نے جو کچھ اپنی تقدیر میں لکھا ہے اس میں سے جو اس نے درست لکھا ہے وہ رکھا جاتا ہے، جو نادرست لکھا ہے اگر مومن اس قابل ہو، تقدیر لکھنے والا اس قابل ہو، اس کی تقدیر کو اس کے حال کے مناسب بنایا جاتا ہے، اور اس روایت شریفہ کے مطابق 23 کو یہ تقدیر طے ہو جاتی ہے۔ عزیزان، لیلۃ القدر یعنی تقدیر کی رات۔ تقدیر کے بارے میں ایک عام غلط فہمی جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، صدیوں سے بیٹھی ہوئی ہے، اہل علم کے ذہنوں میں بھی اور غیر اہل علم کے ذہنوں میں، وہ یہ کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں ہر چیز طے کر دی ہے، لکھ دیا ہے اسے کیسے ہونا ہے، اسے اچھا انسان ہونا ہے، اسے برا انسان ہونا ہے، اسے کامیاب انسان ہونا ہے، اسے ناکام انسان ہونا ہے، اسے خوشحال انسان ہونا ہے، اسے بیمار انسان ہونا ہے، اسے جاہل بننا ہے، اسے عالم بننا ہے۔ جو کچھ اس کے بارے میں تھا وہ سب خدا نے پہلے ہی طے کر کے پھر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں آ کر انسان اسی طے شدہ تقدیر کے انتظار میں ہے، اور اسے بدل نہیں سکتا۔ انسان کے بس میں اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، طے شدہ ہے انسان کی تقدیر،
اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ تقدیر کا اشتباہ معنی ہے، غلط معنی ہے۔ تقدیر حق ہے، قضا حق ہے، قدر حق ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اور تقدیر کا مالک خدا ہے۔ تقدیر خدا ہی نے مقرر کرنی ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کو ارادہ و اختیار دیا ہے، حق کے انتخاب دیا ہے، لہٰذا اختیار انسان کا انسان کی تقدیر کے اندر مؤثر ہے، اور ارادہ خداوند تبارک و تعالی انسان کی تقدیر کے اندر دخیل ہے۔ پہلے ارادہ انسان عمل میں آئے گا، اور ارادہ انسان کے مطابق ارادہ الہی مقرر ہوگا، جیسے انسان ارادہ کرے گا۔ تقدیر کا درست معنی، درست مفہوم یہ ہے، تقدیر سے مراد قدر، تقدیر قدر سے ہے، اس کا لفظ قدر ہے۔ قدر اندازہ معین کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں ان کے اندازے معین کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز پکاتے ہیں، فرض کریں اتنی اجتماع کے لیے، مومنین کے لیے کھانا بنانا ہے، پہلے مومنین کی تعداد گنی جاتی ہے کہ کتنی نفری ہے۔ اگر پکانے والے عملے کو بتا دیا جائے کہ 2000 آدمی ہیں، تو وہ 2000 آدمیوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، راشن تیار کرتے ہیں، تولتے ہیں، پیمانوں کے ذریعے سے معین کرتے ہیں، جو پیمانے بھی معین ہو کہ 2000 آدمیوں کے لیے اتنے کلو یا اتنی مقدار میں راشن پکنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اندازہ معین کرنا۔ گھروں کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے، گھروں میں جو چیز پکتی ہے ایک معین اندازے کے مطابق پکائی جاتی ہے۔ چونکہ اس کائنات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو معین اندازوں کے تحت پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات کا بھی معین اندازہ ہے۔ ایسی شے کائنات کے اندر نہیں ہے جس کا اندازہ معین نہ ہو۔ اندازہ یعنی سائز، مقدار، اس کا طول و عرض، اس کی صفات، اسے کتنا بڑا ہونا ہے، کتنا چھوٹا ہونا ہے، اس کا جثہ کتنا ہونا چاہیے، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، اس کا مکان کیا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کی طاقت کتنی ہونی چاہیے، اس کے اثرات کتنے ہونے چاہیے، اس کے تعلقات کتنے ہونے چاہیے، اس کی تاثیر کتنی ہونی چاہیے، اس کا تأثر کتنا ہونا چاہیے۔ ہر چیز معین اندازوں کے مطابق ہے کائنات کے اندر۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کی باقی تمام چیزوں کے اندازے اللہ تعالیٰ نے معین کر دیے ہیں خود، لیکن انسانوں کے اندازے خدا نے انسانوں پہ چھوڑ دیے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے اندازے خود معین کرو، مقدار خود معین کرو، خود چنو، اور جو کچھ تم ارادہ کرو گے، تم خود تعین کرو گے، خدا کی طرف سے وہی مقرر ہو جائے گا۔ البتہ شاید ہو بہو نہ ہو، چونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کچھ معین کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی منظور ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہ، وہ بعض اوقات غلطی کر دیتے ہیں اور ان کے غلط اندازوں کو صحیح کیا جاتا ہے، پھر ان کو منظور کیا جاتا ہے۔ پس تقدیر کا مطلب، تقدیر قدر سے ہے، وہ قدر معین اندازے کو کہتے ہیں۔ قضا غیر معین اندازہ، اندازہ تعین کیے بغیر، اندازہ معین کیے بغیر کوئی فیصلہ کر دینا یا کوئی امر بنا دینا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور اسی غیر معین میں اندازہ معین کر دینا، اندازہ فکس کر دینا، اسے تقدیر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بنائی ہے، لیکن چونکہ انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، لہذا ایک مرحلہ ان اندازوں کا خود انسان کے سپرد کر دیا ہے کہ تم خود معین کرو کتنی دولت چاہیے، کتنی ثروت چاہیے، کتنی عمر چاہیے، کتنی صحت چاہیے، کتنی اولاد چاہیے، کتنی نعمتیں چاہیے، کتنی محرومیتیں چاہیے، کتنی نحوستیں چاہیے، کتنی سعادتیں چاہیے، کتنی لڑائیاں چاہیے، کتنا امن چاہیے، کتنی جنگیں چاہیے،
کتنی صعوبتیں چاہیے، کتنی مشکلیں چاہیے، کتنے مصائب چاہیے، کتنے غم چاہیے، کتنی خوشیاں چاہیے، یہ سب ہوں گی چونکہ زمین پر ہو اور اس کائنات میں ہو، لہٰذا تمہیں یہ ساری چیزیں خود انتخاب کرنا ہے، اور انسان خود اپنے ارادوں سے یہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندازے معین کرتا ہے۔ پس آج شب رسومات کی شب نہیں ہے کہ ہم مثلا ایک شیڈول بنا لیں کہ اس گھنٹے میں یہ رسم انجام دینی ہے، اس گھنٹے میں یہ رسم انجام دینی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ رسم کرنی ہے۔ نہ عزیزان، آج شب تقدیر کی رات ہے، آج شب تقدیر کی رات ہے، اندازے طے کرنے و معین کرنے کی رات ہے، اور یہ سارا کام آپ نے اپنے ارادے سے کرنا ہے۔ اسی لیے خدا نے ارادہ دیا ہے و پھر حکم بھی دیا ہے کہ ارادے کو مضبوط کرو، اپنے ارادے کو پختہ کرو، صاحب عزم بنو، کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار ارادے کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ ہم اسیر ہو چکے ہیں، ہم عادتوں کی گرفتار ہیں، قیدی عادات ہیں، ہم عادتوں کے قیدی ہیں۔ ارادے کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے و چننا ہے۔ لیکن ایک کام کیوں لیلۃ القدر ماہ رمضان میں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ روزہ و سیام و رمضان اور نزول قرآن انسان کی آزادی کا مہینہ ہے، انسان کی آزادی کے لیے ہے۔ روزے سے انسان عادتوں سے نجات پاتا ہے۔ سب سے بڑی اسارت و قید جس میں ہم سب جس زندان میں اور جیل میں قید ہیں، وہ اپنے نفس امارہ، اپنی خواہشات اور اپنی عادتوں کی اسارت و قید میں ہیں۔ سب کے سب قیدی ہیں، ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پورے وجود میں، نفس امارہ وہ اصل طاقت ہے جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ جس طرح بعض دیکھے ہوں گے جانور، انہیں بعض کمزور جانور ہوتے ہیں، انہیں ایک رسی ڈالی جاتی ہے، طاقتور جانور کو کئی رسیاں ڈالی جاتی ہیں، اور زیادہ بگڑے ہوئے جانور کو نکیل ڈالی جاتی ہے، اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے۔ مثلا گھوڑا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بکری کم طاقتور ہے، بکری کے گلے میں رسی ڈالنے قابو میں آ جاتی ہے، لیکن گھوڑا زیادہ طاقتور ہے، اسے لگام دی جاتی ہے، اور اونٹ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اسے نکیل ڈالی جاتی ہے، ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈالی جاتی ہے اس کمزور جگہ پر، تاکہ معمولی سی حرکت سے گرفت میں آ جائے۔ یہی کام شیطان نے و نفس امارہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو کمزور ہیں ان کو گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، اور ان کو ہاتھ میں رسی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ معمولی سی حرکت سے چلے جاتے ہیں شیطان کے پیچھے، معمولی اشارے سے اٹھ کے شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک ایس ایم ایس کافی ہے ان کی ساری زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن بعض طاقتور ہیں، انہیں لگام دی جاتی ہے، انہیں نکیل ڈالی جاتی ہے، اور انہیں جکڑا جاتا ہے، کئی رسیوں میں جکڑا جاتا ہے۔ لہذا عادتیں رسیاں ہیں، عادتیں زنجیریں ہیں، عادتیں نکیلیں ہیں جو شیطان اور نفس امارہ نے ہمارے وجود اور ہماری روح میں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کی زمام اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ زنجیریں جب تک نہیں کھلیں گی، یہ قیدی جب تک آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک اپنی تقدیر، قیدی کہاں جا سکتا ہے؟ آپ نے عدالتوں میں، کچہریوں میں یا فلموں میں دیکھے ہوں گے قیدی جنہیں عموماً پھرایا جاتا ہے رسیوں میں جکڑ کر، زنجیروں میں باندھ کر، ہتھکڑیوں میں باندھ کر، اور قیدی اس کے اختیار میں ہوتا ہے جس کے پاس اس کی زنجیر پکڑی ہوئی ہے۔ قیدی خود کہیں بھی جانا چاہے اسے نہیں، اجازت نہیں دی جاتی، نہ اسے بیٹھنے کی، نہ کھڑے ہونے کی، نہ آنے جانے کی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کا جب تک اختیار اپنے پاس نہ آ جائے، یہ آزاد نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے جدھر چاہے لے جائے۔ اور ایسا ہی ہے، آپ اپنے ارد گرد زندگی میں غور کریں، انسان بے قابو ہیں
اور بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں چلا، میرے قابو سے باہر ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا یہ ہو لیکن ہو گیا مجھ سے۔ آخر کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ آپ کی زمام آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی نکیل آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، قیدی ہیں، اور اصل کنٹرول کسی اور کا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی عزت خدا کی کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم کہ میں انہیں لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں جکڑوں گا۔ حنک یعنی گلے میں رسی ڈالوں گا، حنک ان کے گلے میں رسی ڈالوں گا اور میں انہیں جکڑوں گا اور جہاں چاہوں گا اغوا کر کے انہیں لے جاؤں گا۔ اے پروردگار تیری مخلوق و تیرے بندے ہوتے ہوئے تیری بات نہیں مانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ لگام ان کی میرے ہاتھ میں ہوگی، نکیل میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انسان اندر سے اور باہر سے اسیر ہے، قیدی ہے، عادتوں کا اسیر ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ انسان کو آزادی دلاتا ہے۔ ہمیں سزا کے طور پر شکنجے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا گیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، لو و لہب چھوڑ دیں اور پورے وجود کا روزہ رکھیں، بلکہ اس لیے کہا گیا کہ آپ عادتوں سے نجات پا جائیں۔ شکم کی عادتیں، باقی عادتیں زندگی میں جن کے آپ تدریجاً لاشعوری طور پر اسیر ہو چکے ہیں، روزہ آپ کو ان عادتوں سے نجات عطا کرے گا۔ اور جب روزے کے ذریعے سے آزاد ہوں گے، اب آزادی کے دن یا آزادی کے موقع پر آپ اپنی تقدیر لکھیں، چونکہ آزادی خدا نے دی ہے، ارادہ خدا نے دیا ہے۔ آج شب صرف آزاد انسان آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ اپنی تقدیر بنانے و لکھنے کے قابل ہے، لیکن جس کے پاس، جو ابھی تک آزاد نہیں ہوا، جس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یا جس نے روزے میں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کہ جس نے روزہ نہیں فاقہ کاٹا ہے، روزہ اور چیز ہے، فاقہ اور چیز ہے۔ فاقے کے نتیجے میں بھوک، پیاس اور وزن کم ہوتا ہے، ویٹ کم ہوتا ہے۔ روزے کے نتیجے میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی اپنے نفس کا کنٹرول، تقوی اس طاقت کو کہتے ہیں، ارادی قوت کو جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، عزم، جس کے ذریعے سے انسان کا اپنی سلطنت اور اپنی مملکت پر کنٹرول آ جاتا ہے، اور اپنی مملکت نفس کو انسان اپنے ارادے سے چلاتا ہے۔ لیکن اسیر و قیدی وہ دوسروں کے اختیار میں ہیں۔ اسیر کی کسی کے ہاتھ میں ہے زمام، قیدی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر، تقدیر معین کرنے کی رات کو روزوں کے اندر، رمضان کے اندر مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو روزے کی مدد سے آزادی دلائی جائے عادتوں سے، اور جن چیزوں کا گرفتار ہو چکا ہے۔ جب آزادی کے اعلیٰ و اشرف و شامخ منار پر و چوٹی پر انسان پہنچ جاتا ہے، اب آزاد انسان کو کہا جاتا ہے تو اپنے ارادے سے اپنی تقدیر مقرر کر۔ آج شب ارادی عمل کرنے کا وقت ہے، ارادی سفر آج شب ارادی سفر کرنا ہے، زمینی سفر نہیں کرنا، پاؤں سے نہیں چلنا، کلومیٹر میں نہیں چلنا۔ آج شب ارادوں کا فیصلہ اور ارادوں کے ذریعے سے سفر کرنا ہے آپ نے۔ اسی لیے اس سفر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آج شب اگر کوئی چاہے کتنا کر سکتا ہے سفر، ایک ایوریج ذکر کی گئی ہے، نہ یہ کہ معین ہے، فقط ایک ایوریج اوسطاً ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آزاد انسان، صاحب ارادہ و صاحب عزم انسان اگر آج شب جانا چاہے اللہ کی طرف، پروردگار کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اور اپنی زندگی کو بنانا چاہے دنیا و آخرت میں، 80 سال کا سفر آج شب میں طے کر سکتا ہے۔ آج شب یعنی چند گھنٹے، غروب سے لے کر مطلع فجر تک، بائیں کے رات اندھیرا ہے، ظلمانی ہے، اور زمینی سفر کے لیے مناسب نہیں ہے چونکہ سورج کی روشنی نہیں ہے، لیکن الہی سفر کے لیے رات بہت مناسب عالم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن مجید میں، ان ناشئۃ اللیل
اشد وطئن و اقوم قیلا، کہ رات کا عالم و رات کا منظر انسان کا سفر اللہ کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے، وہ بہت ہی مناسب سفر ہے۔ پس عزیزان، اگر روزہ صحیح ہم سے نہیں رکھا جا سکا اور فاقہ ہی کاٹا ہے، یا خدا نخواستہ وہ جنہوں نے روزے میں بھی کوتاہی کی ہے، ان کے لیے بھی آج شب پھر گنجائش ہے، مایوسی نہیں۔ آج شب گناہ کار ترین انسان، معصیت کار ترین انسان، اور جو انسان اپنے آپ کو آلودگیوں میں مبتلا کر چکا ہے نعوذ باللہ، آج شب اس کے لیے بھی فرصت موجود ہے۔ آج پھر کر سکتا ہے، اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے، اور اپنے لیے آج اہم فیصلے کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عادتوں سے نجات پا کر اپنے ارادے کو تقویت کریں۔ تقوی روزے کا نتیجہ ہے، و تقوی یعنی سرکشی، طغیان، شہوات کا طغیان، خواہشات کا طغیان، نفس امارہ کا طغیان، ہوا و ہوس کا طغیان، غریزوں کا طغیان، احساسات کا طغیان، انانیت کا طغیان، سودخوری کا طغیان، تمایلات اور رجحانات کا طغیان۔ انسان کے اندر کئی طغیانیاں ہیں۔ طغیانی طاغوت یعنی جو سرکش ہو جائے، اپنی حد سے باہر آ جائے۔ خوب یہ ساری چیزیں طغیانی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ روزہ اس طغیانی کو ختم کرتا ہے، تقوی ختم کر کے تقوی انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ تقوی یعنی سرکشی جو عادتوں کی وجہ سے و اسارت کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ تقوی جو روزے کی مدد سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو آزاد کراتا ہے، وہ آزاد انسان تقدیر بناتا ہے۔ توجہ کریں، پاکستان کی تقدیر جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بدبخت ترین انسان، ذلیل ترین انسان و اسیر ترین انسان ہیں۔ نہ صرف اپنی ہوائے نفس میں اسیر ہیں پاکستان کی تقدیر کے مالک، نہ صرف اپنے نفس امارہ کی اسارت میں ہیں یہ اپنی تقدیر کے مالک، پاکستان کی تقدیر کے مالک۔ عزیزان، یہ ملک و مملکت اسیروں کے ہاتھ میں، غلاموں کے ہاتھ میں ہیں، جو اپنی ذات کی غلامی میں ہیں، جو اپنی نفس کی غلامی میں ہیں، اپنی خواہشات کی غلامی میں ہیں، ہوس اقتدار و شہوت اقتدار میں مست ہیں، عیش و عیاشی میں مست ہیں، شرارتوں کے رجحان میں مست ہیں۔ اور دوسرا، نہ صرف اندر سے اپنے شیطان نفس و نفس امارہ کے اسیر ہیں، بلکہ باہر سے بھی اسیر ہیں، بیرونی شیطانی طاقتوں کے اسیر ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی بھی سیاستدان پاکستان کا جب وہ ملک کی تقدیر کی بات کرتے ہیں، ہم تقدیر بدلیں گے، ہم تقدیر سنواریں گے، ہم تقدیر بنائیں گے، ہم یوں کر دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کا سب غلط ہے، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود اسیر ہو۔ تقدیر وہ بناتا ہے جو آزاد ہو۔ تقدیر بنانے کے لیے ارادہ چاہیے، تقدیر بنانے کے لیے آزادی چاہیے، تقدیر بنانے کے لیے عزم چاہیے، تقدیر بنانے کے لیے اختیار چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم اپنے نفس کے، نفس امارہ کے بھی اسیر ہو اور شیطانوں کے بھی اسیر ہو، جنی شیطان ابلیس کے بھی اسیر ہو اور انسانی شیطان امریکہ کے بھی اسیر ہو، وہ عالمی اداروں کے بھی اسیر ہو۔ یہ کیا جھوٹ ہے جو قوم کے سامنے صبح و شام بناتے ہو کہ ہم ملک کی تقدیر بدلیں گے، ہم قوم کی تقدیر بدلیں گے۔ آپ شیطان زدہ نے اگر تقدیر بنائی، یہی تقدیر ہوگی جو اس وقت ملک کی ہے، یعنی قوم کو بھی غلام بنائیں گے، قوم کو بھی اسیر کرائیں گے، قوم کو بھی ذلیل کرائیں گے۔ ملک کی تقدیر اس سے بہتر غلام نہیں بنا سکتے۔ عزیزان، تقدیر اپنی چننی ہو، تقدیر اپنے خاندان کی بنانی ہو، تقدیر اپنی اولاد کی بنانی ہو، چونکہ بہت ساروں کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے، بہت ساروں کی تقدیر ہم نے خود بنانی ہے۔ بعض ماں باپ اپنی اولاد کی تقدیر کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تقدیر بناتے ہیں، اور یہ ماں باپ جو اسیر ہیں، جہالت کے اسیر ہیں، اسیر شیطان ہیں، اسیر گمراہی ہیں،
آزاد نہیں ہے، کس طرح اولاد کی تقدیر چنیں گے؟ ان اسیروں نے اولاد کو شیطان کا اسیر بنا دیا ہے، شیطان کے نظام کے حوالے کر دیا ہے، شیطانی سسٹم کے سپرد کر دیا ہے۔ ماں باپ اس وقت اولاد کی تقدیر بنانے کے لائق ہیں جب پہلے خود آزاد ہوں۔ اپنے نفس امارہ سے ماں باپ کو آزاد ہونا ضروری ہے۔ اب الحمدللہ ہم کارگاہ پورے ملک میں اور خصوصاً یہاں جامعہ میں عروۃ الوثقی میں جوانوں کی کارگاہ ہے، وہ تربیتی دورہ طے کر رہے ہیں۔ طے یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم ایک والدین کے لیے کارگاہ رکھیں گے، جو نہیں ہو سکی۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد والدین کی کارگاہ کی اشد ضرورت ہے کہ جتنے عزیزان ہیں یا جو نہیں ہیں یہاں پر، ان کے ماں باپ کو بلا کر اور انہیں بتایا جائے کہ اولاد کی تقدیر کس طرح ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ کی تربیت نہیں ہوگی، جب تک ماں باپ اسیر ہیں، جب تک ماں باپ گرفتار ہیں، نفس امارہ و خواہشات و جہالت، اندرونی اور بیرونی شیاطین کے، یہ اپنی اولاد کی تقدیر نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ اولاد کو انہوں نے اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے، لیکن فیصلے غلط کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی تقدیر غلط معین کرتے ہیں، ان کے لیے ارادے غلط کرتے ہیں، انہیں غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں، انہیں غلط رخ میں ڈال دیتے ہیں، غلط سمت میں ڈال دیتے ہیں اور تباہی کی طرف، اور پھر پچھتاتے ہیں خود بھی۔ البتہ بعض آخر تک نہیں پچھتاتے، خوش ہوتے ہیں۔ اولاد جتنی گمراہی میں آگے جا رہی ہے، جتنی دلدل میں غرق ہوتی جا رہی ہے، ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ڈوب گیا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بھی ڈوبنے والا ہے، یا مجھے بھی ویزا لگا دو اس دلدل کا تاکہ میں بھی اپنی اولاد کو وہاں پر پہنچا کر آ جاؤں۔ ماں باپ اپنی حاملہ بیویوں کو لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ شیطانی نظام میں ولادت ہو، ہمارے بچوں کی تقدیر بنا رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ یہ کیا تقدیر سنوار رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ عزیزان، بہت اہم ہے آج کی شب قدر و شب تقدیر، اگر اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے صرف چند رسومات انجام نہیں دینی، اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ایک رسم اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ رسم ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ رسم ہے۔ اگرچہ یہ مستحب اعمال کرنے ہیں، لیکن یہ علامتی کام ہیں، سب علامتی کام ہیں۔ علامتی کام ہوتے ہیں حقیقی کام کرنے کے لیے۔ اعمال قرآنی شب قدر کا حقیقی عمل نہیں ہے، یہ علامتی عمل ہے، سمبولک عمل ہے۔ سمبولک عمل علامتی عمل ہوتا ہے تاکہ حقیقی عمل کریں۔ شب قدر کا آغاز ہوتا ہے غروب سے، مغرب سے، اور اس کا پہلا عمل جو انسان کو بجا لانا ہے وہ غسل ہے، غسل لیلۃ القدر۔ جنہوں نے کر لیا مستحب ہے، عرض کیا علامتی کام ہے، اگر کر کے آئے ہیں الحمدللہ، نور علی نور۔ اگر نہیں ہو سکا گھبرائیں نہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ رسم پوری نہیں ہوگی اب کیا بنے گا، نہ، یہ علامتی کام ہے۔ اگر علامتی کام نہیں بھی کر سکے حقیقی ضرور کر لیں آپ۔ بعض اوقات علامتی کام کروایا جاتا ہے تاکہ انسان حقیقی عمل کرے۔ اگر علامتی بھی کر لیا اور اس علامتی عمل کے ذریعے سے توجہ ہے ہماری حقیقی عمل کی طرف، علامتی عمل سے زیادہ اہم حقیقی عمل ہے۔ اگر دونوں کر لیے نور علی نور، لیکن اگر علامتی عمل رہ گیا، توجہ نہیں تھی، بتایا نہیں کسی نے، یا فرصت نہیں تھی، موقع نہیں تھا، حقیقی عمل کی گنجائش موجود ہے۔ ایک ہے غسل ظاہری، ایک ہے غسل ارادی۔ ایک غسل ہے پانی کا اور ایک غسل ہے ارادے کا۔ ایک غسل میں ہم نے اپنے اوپر پانی ڈالنا ہے، شاور کے نیچے کھڑا ہونا ہے، اور ایک غسل ہے اپنے ارادے کے ذریعے سے اپنے آپ کو دھونا ہے۔ سب سے پہلے دھلائی ہے، سب سے پہلے پاکی ہے، سب سے پہلے طہارت ہے۔ غسل کے ذریعے سے ہم علامتی طور پر اپنے جسم سے میل کچیل، اپنے جسم سے نجاست، خبث و حدث دور کرتے ہیں۔ لیکن حقیقی غسل روح کا ہے، علامتی غسل جسم کا ہے۔ علامتی اگر نہیں کر سکے حقیقی کی گنجائش ہے، حقیقی غسل ابھی بھی باقی ہے۔ مطلع الفجر تک حقیقی غسل ارادے کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرنے کا لمحہ باقی ہے عزیزان، گناہ سے، معصیت سے، عادتوں سے، اور ہر وہ چیز
جو الہی نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ارادہ و عزم ضروری ہے۔ غسل کرتے ہوئے دعائیں ہیں، انسان ان دعاؤں کو اس لیے تکرار کرتا ہے، زبان سے دہراتا ہے کہ اے پروردگار، میں یہ ظاہری کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے توفیق ہو جائے حقیقی عمل کرنے کے لیے۔ بدن دھو رہا ہوں علامتی طور پر تاکہ اپنی روح کو پاک کر سکوں۔ چہرہ دھو رہا ہوں تاکہ اپنا رخ پاک کر سکوں، تاکہ اپنے وجود و نفس کو پاک کر سکوں۔ میرا نفس میرے بدن سے زیادہ آلودہ ہے، میری روح میرے بدن سے زیادہ آلودہ ہے، اور یہ علامتی کام کر رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق، تیری رضا سے اس توفیق کے لیے جو مجھے حقیقی عمل کے لیے انجام دینی ہے۔ عزیزان، اس عزم کے ساتھ انسان آغاز کرتا ہے اس رات کا اپنے خداوند کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آج شب کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج شب اگر آپ کا ارادہ ہو جائے، اگر آزادی مل جائے، اگر آپ کو عادتوں سے و آپ کو زنجیروں سے و نفس امارہ سے و خواہشات سے آزادی نصیب ہو جائے اور یہ غسل حقیقی ارادی انجام پا جائے، پھر اس کے بعد آپ کا سفر اللہ کی طرف شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے تقدیر بنانی ہے اور بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کو اختیار ہے، آزاد انسانوں کو جن کو موقع دیا گیا کہ پہلے اپنے آپ کو آزادی کے منارے تک پہنچاؤ تاکہ لیلۃ القدر کو بیٹھ کر تقدیر بناؤ، اپنی، اپنے خاندان کی، اپنے عزیزوں کی، اپنی قوم کی، اپنی ملک کی، اپنی مملکت کی اور پورے دنیا اسلام کی تقدیر رقم کرو۔ اور اس وقت ہماری جو تقدیر بگڑی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ شیطانوں کے ہاتھ میں ہے، شیطان زدہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، گھروں کا نظام خراب ہے۔ کیوں کہ خاندان کی تقدیر بنانے والا نافہم ہے، برادریوں کا نظام درہم برہم ہے، آلودہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برادری کا بڑا شیطان زدہ ہے، برادری کا بڑا انسان جس کے ہاتھ میں برادری کا فیصلہ ہے، نفس امارہ کا اسیر ہے، خواہشات کا اسیر ہے، ہوا و ہوس کا اسیر ہے، دولت و ثروت کا اسیر ہے، جاہ و مقام و منصب کا اسیر ہے، حب نفس کا اسیر ہے، اپنی محبت کا شکار ہے، خود بین و خود خواہ ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی برادری کے حق میں درست فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آزاد انسان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، اے موسیٰ جائے اور بنی اسرائیل کی تقدیر بدلیں۔ بنی اسرائیل کی تقدیر کا مالک فرعون بن گیا ہے۔ فرعون جو اسیر ہے، غلام ترین انسان و مخلوق روئے زمین پر فرعون ہے، اگرچہ بظاہر رب بنا ہوا ہے، اگرچہ بظاہر سلطان بنا ہوا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ یہ روٹی مانگنے والے بھی گدھا ہیں، یہ بھیک مانگنے والے بھی گدھا ہیں، روپے 2 روپے مانگنے والے بھی گدھا ہیں، لیکن ووٹ مانگنے والے بڑے گدھا ہیں۔ شہنشاہ حمایت مانگنے والے کہ لوگوں ہماری حمایت کرو، یہ بڑے گدھا ہیں۔ شاہ بھی گدھا ہے، شاہ بھی گدھا ہے، چونکہ اس کو بھی ضرورت ہے۔ فقط ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اور وہ ذات خدا ہے جو غنی عن العالمین ہے، جس کو نہ عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ بندگی انسان کی ضرورت ہے، نہ مدح و ثنا کی ضرورت ہے، ہر ایک سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، اللہ غنی، اللہ کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے خدا کی ذات۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور خدا غنی ہے، غنی عن العالمین، خدا تمام جہانوں و تمام جہانیوں سے غنی و بے نیاز ذات ہے، باقی سب گدھا ہیں۔ عزیزان، جو حمایت کا محتاج ہے گدھا ہے، جو ووٹوں کا محتاج ہے گدھا ہے، یہ سب گدھا ہیں۔ گدھاؤں کے ہاتھ میں بنی اسرائیل کی تقدیر آ گئی۔ فرعون جیسے پست انسان کے ہاتھ میں بنی اسرائیل کی تقدیر آ گئی۔ اے موسیٰ جا اور اس پست انسان سے اس اعلیٰ نسل کو نجات عطا کر، انبیاء کی اولاد کو نجات عطا کر، کہ پست نے اپنے سے بھی حقیر تر بنی اسرائیل کو بنا لیا ہے۔ انبیاء کی اولاد کو فرعون حقیر ہے، خفیف ہے،
اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنے سے بھی زیادہ پستر بنا لیا ہے. پھر اے موسیٰ تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیرا فریضہ یہ ہے، تیری مأموریت یہ ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ تیرا کام ایک مسجد میں جا کر لوگوں کو صرف سرگرم رکھنا نہیں ہے، لوگوں کو فقط چند ایک رسومات انجام دینا یہ تیرا فریضہ نہیں ہے. تو امام ہے اللہ کی طرف سے، تو ہادی ہے اللہ کی طرف سے، تو پیغمبر ہے اللہ کا، تو رسول ہے خدا کا. اذهب الی فرعون انہ طغی. اس کے اندر طغیانی آ گئی ہے اور اس نے طغیانی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو اپنا اسیر بنا لیا ہے. بنی اسرائیل کو اسارتوں سے، فرعون کی اسارتوں سے نجات عطا فرما. عزیزان، موسیٰ اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے آزادی کے مقام پر پہنچے. موسیٰ ہر قید سے آزاد ہوئے، ہر چیز سے آزاد ہوئے. موسیٰ اپنی ماں کی قید سے سب سے پہلے آزاد ہوئے. ام موسیٰ کو حکم ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی، الہام کیا، توجہ دلائی اس خاتون کی، اس ماں کی کہ اے مادر موسیٰ، موسیٰ کو اللہ کی راہ میں ڈال دے، موسیٰ کو اس قید سے آزاد کر، اس زنجیر سے جس میں تو نے جکڑ رکھا ہے. آزاد موسیٰ ملت کو آزاد کرا سکتا ہے. ماں کی محبت کا اسیر موسیٰ، ماں کی محبت کا قیدی موسیٰ یہ نہیں کرا سکتا. جس طرح ابراہیم کو کہا تھا اے ابراہیم اسماعیل کو لٹا کر، اپنے محبوب کو لٹا کر اس کے گلے پہ چھری چلا دے، اور ابراہیم نے آ کر اپنے فرزند دلبند کو 82 سال کی عمر میں، حسرتوں کا بچہ 82 سال بعد، بوڑھے ابراہیم کو جب اولاد کی توقع ہی ختم ہو جاتی ہے، ممکن نہیں ہوتا بچہ پیدا ہونا، بے اولاد ابراہیم کو 82 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل دیا، اتنا لاڈلا، اتنا اکلوتا بچہ. اور پھر کہا کہ اے ابراہیم اس کو جا کر ایک سنگلاخ پہاڑیوں کے اندر چھوڑا جہاں کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. جب جوان ہو گیا کہا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دے. ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، گلے پہ چھری رکھی اور حکم آیا کہ تو نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے. ہمیں اسماعیل ذبح نہیں کروانا تھا، اسماعیل کا گلا کٹا ہوا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اے ابراہیم تیری آزادی چاہیے تھی کہ تو اولاد کی محبت سے بھی آزاد ہو جا، تو بیوی کی محبت سے بھی آزاد ہو جا، تو ساری زنجیریں کاٹ کے پھینک دے اور تو صرف خدا کا ہو جا، تو صرف ایک ہستی کا بندہ ہو جا. تو جب آزاد ہو جا اے ابراہیم، اس وقت تو بت توڑ سکتا ہے، اس وقت تو نمرودوں کو ختم کر سکتا ہے، اس وقت تو آزروں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے، وہ آزادی دلا سکتا ہے. لیکن جب تک تو 1000 زنجیروں میں خود جکڑا ہے، جب تک تو 1000 رسیوں میں خود قیدی ہے، اور ہر رسی کسی نہ کسی طاغوت و تغوا والے کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک تو کس طرح تقدیر بنا سکتا ہے؟ تقدیر کے لیے آزادی کی ضرورت ہے. روزہ و ماہ رمضان انسان کو آزادی عطا کرتا ہے، عادتوں سے آزاد کرتا ہے، رسیوں سے و زنجیروں سے آزاد کرتا ہے. اور پھر آزاد انسان کو کہا جاتا ہے اب شب قدر ہے، تیری تقدیر کی رات ہے. اور تقدیر کی رات جب گزر جاتی ہے پھر انسان کی عید آ جاتی ہے، جشن کی رات ہے، پھر مرحبا کی رات ہے. خدا مبارکباد دیتا ہے، مرحبا میرے بندے، عید ہے تیری. کیا خوبصورت تقدیر تو نے اپنی چنی ہے، کیا حسین تقدیر چنی ہے تو نے. ہر ایک کی عید نہیں ہوتی عزیزان، عید اس کی ہے جو تقدیر اپنی بنا لے، اور تقدیر وہ بنائے گا جو آزادی کے مقام عرفہ وہ اعلیٰ تک پہنچ جائے. آج شب ہمیں آزاد ہونا ہے. اگر ابھی تک نہیں ہوئی وہ آزادی، خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے، یا روزے کے بجائے فاقہ رکھا، روزے کا حق ادا نہیں کیا، رسم روزہ ادا کی، یا نعوذ باللہ روزہ نہیں رکھ سکے، پھر بھی مایوس نہ ہو عزیز من. آج رات وہ رات ہے، مایوس ترین انسانوں کی امید کی رات ہے آج رات. انہیں بھی آج رات ابھی ارادے کے ذریعے سے ساری تلافی کر سکتے ہو، جو کسریں رہ گئی ہیں ساری آج رات پوری کر سکتے ہو، لیکن آزادی کے ذریعے ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے اپنی تقدیر بنانے اور اپنی تقدیر چننے کا. اور چھوٹی نہیں بڑی تقدیر بنا سکتے ہو. آپ کو کل کو صاحب اولاد ہونا ہے، کچھ آج صاحب اولاد ہیں،
اور اپنی اولاد کی تقدیر کے مالک بن کر اولاد کی زندگی کو سیاہ و تاریک کر دیا ہے، اولاد کو ڈبو دیا ہے۔ کتنی مائیں ایسے روتی ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو درندے کے ہاتھ دے دیا ہے۔ کتنی مائیں پچھتاتی ہیں، ہم نے اپنی غلطی اور نافہمی سے اپنے بچے کو کسی غلط گھرانے کے اندر شادی کروا دی ہے۔ یہ مائیں کیوں پچھتاتی ہیں، کیوں روتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے تقدیر رقم کی ہے، انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ کیوں غلط فیصلے کیے ہیں؟ اس لیے کہ بصیرت نہیں تھی اس ماں کے اندر، اس لیے کہ شعور نہیں تھا اس ماں کے اندر، اس لیے کہ اسیر تھی یہ ماں شیطان کے اندر، اپنی نفس امارہ و خواہشات کے ہاتھوں۔ اگر اس کی الہی بصیرت آنکھ کھلی ہوتی، اگر اس نے ایک ماہ رمضان صحیح اس ماں نے گزارا ہوتا، اگر سارا وقت اس نے کچن میں نہ گزارا ہوتا، سارا وقت اس نے سحری و افطاری کے رسومات میں نہ گزارا ہوتا، ساری وقت عید کی تیاریوں کے لیے چوڑیوں کے بازار میں نہ گزارا ہوتا، اور سارا وقت اس نے درزی کی دکان پہ نہ گزارا ہوتا، اور کچھ وقت اس نے مصلی پہ گزارا ہوتا، کچھ وقت اس نے بارگاہ قرآن میں گزارا ہوتا، اور کچھ وقت اس ماں نے اگر خدا کے سامنے گزارا ہوتا، تو اس کو آزادی مل جاتی اپنے نفس امارہ سے، اپنی خواہشات سے، اپنی جہالت سے، اپنی بے بصیرتی سے، اپنے اندھے پن سے، اور یہ آگاہی کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے درست فیصلہ کرتی اور ہمیشہ کے لیے نہ روتی رہتی۔ کیوں غلط تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں عزیزان؟ کیوں اولاد کے لیے غلط تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں اپنے لیے غلط فیصلے کرتے ہیں؟ کیونکہ شب قدر گما بیٹھتے ہیں، شب قدر کو ضائع کر دیتے ہیں، اور شب قدر اس لیے ضائع ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان ضائع کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ شعور نہیں ہے، قرآن کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ قرآن کی بارگاہ میں آئیں، قرآن کو اپنا منشور بنائیں، قرآن سے ہدایت لیں، تقوی کے مقام پر فائز ہوں، تقوی سے آزادی نصیب ہو، تقوی و سرکشی و طغیان کو چھوڑیں، وہ تقوی حاصل ہو، اس وقت تقدیر معین کرنے کے قابل ہیں۔ عزیزان من، آج شب بہت اہم شب ہے، بہت ہی افضل شب ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اللہ کا فرمانا ہے، کسی عام انسان کا کہنا نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کی ذات رب کریم فرما رہا ہے۔ اے رسول، آپ کو کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے برتر رات ہے، 1000 ماہ سے افضل رات ہے۔ اس حقیقت کی طرف آج ہماری توجہ ہونا عزیزان ضروری ہے۔ آج رات بے توجہی، غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا۔ عرض کیا ہے ہم نے یہ کارگاہ کے بچوں کے لیے اور باقی عزیزوں کے لیے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ ہم جنتری کے منشور پہ چلتے ہیں۔ جنتری پاکستانیوں کا اور بالخصوص پاکستان کے شیعوں کی رسمی مقدس ترین کتاب جنتری ہے۔ اگر گھروں کی تلاشیاں لیں جا کر تو سب سے زیادہ پائی جانے والی کتاب جنتری ملے گی آپ کو۔ جنتریوں سے تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، جنتریاں کھولتے ہیں اور جنتریوں سے دن انتخاب کرتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے رشتے انتخاب کرتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے فنکشن رکھتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے سفر کرتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے زیارتوں پہ جاتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے تعلقات قائم کرتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے شادیاں کرتے ہیں، جنتریوں کی مدد سے سب کچھ کرتے ہیں۔ جنتری، جنتر یعنی ہندو تعلیمات کا مجموعہ۔ جنت کا نا، جنت سے آئی ہوئی چیز کا نام جنتر نہیں ہے، جنتری نہیں ہے، جنتر جس کے اندر لکھا ہوا ہو جنتری ہے۔ عزیزان، ہمیں قرآن تک پہنچنا ہے، قرآن کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور قرآن اور جنتری کی تعلیمات میں بالکل 180 درجے کا فاصلہ ہے۔ جنتری میں سعد و ناس بیان ہوا ہے اور قرآن میں بھی سعد و ناس بیان ہوا ہے۔ جنتری کا سعد و ناس بلیاں ہیں، کوے ہیں، آنکھ کا پھڑکنا ہے، کان کا ہلنا ہے، ہتھیلی میں خارش آنا ہے، پانچے کا الٹا ہونا ہے، اور آپ کے گھر کے چھت پر آ کر کوے کا بولنا ہے، اور گھر میں یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ یہ جنتری کے شگون ہیں اور ان پر انسان زندگی گزار رہا ہے، اور ان کے تحت فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دیکھ لو کہ آج کوا بولا یا نہیں بولا، بلی آئی یا نہیں آئی،
پانچا الٹا یا نہیں الٹا ہتھیلی میں، اور بعض تو اپنے آپ کو صاحب کرامت سمجھتے ہیں. بعض بوڑھیاں جنتری کے مجتہدوں کا نام بوڑھیاں ہیں، یہ بوڑھیاں جنتری کی اسپیشلسٹ ہیں، اجتہاد کیا ہوا انہوں نے، اور فتوے بھی صادر کرتی ہیں کہ جی میری آنکھ جب پھڑکتی ہے کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر کچھ بھی ہو جائے تو کہے گی پچھلے مہینے میری آنکھ پھڑکی تھی، میں سمجھ گئی تھی کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اس کا مغز کام نہیں کرتا، آنکھ پھڑکتی ہے اس کی. یہ قرآن کی طرف نہیں جاتی، آج تک اس کو توفیق نہیں ہوئی قرآن کھول کے بھی دیکھ سکے، اور پورا گھرانہ جنتری کے سپرد کر دیا ہے. جنتری میں نحوست اور ہے، قرآن میں نحوست اور ہے. عزیزان، سب سے بڑی نحوست دین کی نگاہ سے ایک گندگی ہے، غلاظت و نجاست نحوست ہے. جو انسان پاک نہیں رہتے، ناس انسان ہے، منحوس انسان ہیں، جو طہارت میں نہیں رہتے اور جو صاف نہیں رہتے، صفائی بدن کی، صفائی لباس کی، صفائی اپنے گھروں کی، صفائی اپنے ماحول کی، صفائی اپنے شہروں کی، گلیوں کی، یہ نحوست ہے. تنگی نحوست ہے، تنگی نحوست ہے، اور سستی نحوست ہے، کاہلی نحوست ہے. اس نحوست کے ساتھ شب قدر بسر نہیں کرنی ہے. ناس حالت میں، جس طرح نجس حالت میں روزے میں شرط ہے کہ جنابت کی حالت میں سحری تک مت بیٹھو، کہ جنوب رہنا نحوست ہے، نجاست ہے. اگر جنوب ہو سحری سے پہلے پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ. جس پر بھی غسل واجب ہے سحر سے پہلے پہلے نحوست اپنے آپ سے دھو لو. اگر سحر تک یہ نحوست صاف نہ کی، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو، نماز میں آنے کے قابل نہیں ہو. یعنی چاہیے کہ نماز میں نہ ہو اگر جنوب ہو، یعنی اللہ کو اس نحوست کی حالت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو. سستی نحوست ہے. اللہ نے روکا ہے کہ خبردار اے منحوس، نحوست کی حالت میں میرے مسلح پہ مت آ، میری بارگاہ میں مت آ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سستی کی حالت میں، نیند کی حالت میں، غنودگی کی حالت میں، نشہ نما حالت میں، سکران کی حالت میں، مسکرانہ حالت میں مت آ مصلی نماز پر، کہ خدا کو یہ نحوست پسند نہیں ہے. مت آ سکارا حالت میں، یعنی نشہ نما. انسان پر جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت نشہ نما حالت ہوتی ہے، اینن بھنگیوں والی اور چرسیوں ہیرونی والی حالت ہوتی ہے انسان کی. آنکھیں کھلتی نہیں ہیں اور دماغ کام نہیں کرتا، انسان کا ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے، ایک غنودگی کے عالم میں رہتا ہے. اللہ نے روکا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت آ. اے منحوس، نماز کے قریب مت آ، پہلے نحوست دور کر اپنی. وانتم سکارا، اس نحوست کے ساتھ میری طرف مت آ. عزیزان، نجاست نحوست ہے، اس لیے خدا نے روکا ہے کہ نجس حالت میں مت آ میری طرف. اور نحوست کی حالت میں لیلۃ القدر نحوست میں بسر نہیں کرنی، نجاست میں بسر نہیں کرنی. طہارت و پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر طہارت ارادے کی و ذہنی و قلبی طہارت، پاک دل کے ساتھ آج کا سفر انجام دینا ہے. عزیزان، یہ ناشئۃ اللیل بہت اہم ہے مطلع الفجر تک. یہ مطلع الفجر تک آپ میں سے ہر عزیز و خصوصاً یہ جوانان کہ الحمدللہ اس شب مبارک و ماہ مبارک و اس مکان مبارک و اس مجلس مبارک میں اکثریت یہاں پر الحمدللہ یہ ارواح مبارک و مبارک فطرتیں یعنی جوانان و نوجوانان موجود ہیں جو ابھی آلودہ نہیں ہوئے، ابھی تک پاک ہیں، ابھی آغاز زندگی میں ہیں، ابھی تک ان کو بہت ساری نحوستوں نے نہیں چھوا اور ابھی ان کی تقدیر آگے نہیں بڑھی، انہیں تقدیر آج چننا ہے. یہ جوانان عزیز، یہ زیادہ اہمیت کے ساتھ آج کی شب، ان کی شب ہے در حقیقت بوڑھوں کی نہیں ہے. بوڑھے تھک جاتے ہیں، بوڑھے رسمیں بجا لا کے چلے جاتے ہیں. عجیب و غریب لوگوں نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں. یہ واقعہ مجھے ہر شب قدر یاد آ جاتا ہے. ویسے بھی آتا ہے کہ پاکستان سے باہر ماہ مبارک رمضان کی تبلیغ کے لیے ایک نقطے پہ جانا ہوا شہر میں، وہاں لیلۃ القدر آ گئی یہی شب، اور اس شب کو وہاں ان لوگوں نے کہا جی قضاء عمری پڑھنی ہے. قضاء عمری یعنی عمر بھر کی قضا نمازیں آج شب پڑھنی ہے. سبحان اللہ،
یعنی آج شب وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے عمر بھر کوئی نماز نہیں پڑھی. قضاء عمری اسی کا نام ہے کہ انہوں نے عمر بھر میں کوئی نماز نہیں پڑھی. آج آئے ہیں لیلۃ القدر قضاء عمری کرنے کے لیے. قضاء عمری دو طرح سے کرتے تھے. ایک قضاء عمری خوب ظاہر ہے کہ وہاں انہوں نے بلایا, جیسا ان کا طریقہ کار تھا ہمیں کرنا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ قضاء عمری پڑھائیں, 100 رکعت نماز جو مستحب ہے آج کی رات کی, اس مستحب کے بجائے قضا نمازیں پڑھائیں باجماعت. 6 دن کی یا 7 دن کی نمازیں بنتی ہیں کہ اگر 6 دن کی قضا نمازیں پڑھیں یا 7 دن کی تو وہ قضائے وہ 100 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے اور قضاء عمری ہو جاتی ہے, یہ واجب نمازیں. خوب ان کے کہنے پر ہم نے شروع کرا دیں. ابھی 1 دن کی نماز پڑھائی تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح تو 2 دن کی بھی نماز نہیں ادا ہوگی جس سپیڈ سے آپ پڑھا رہے ہیں. نے کہا کس سپیڈ سے پڑھائیں؟ انہوں نے کہا یہ تو اتنی دیر میں تو 5 دن کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے. ان میں ایک مذہبی متدین داڑھی والے باریش آدمی تھے جو کوئی مولانا نہ ہو تو ان کی غیر موجودگی میں وہ نیابت کرتے تھے, اکثر نماز پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ان کی سپیڈ اچھی ہے, ان کو دے دیں مصلی. ان کو دے دیا, انہوں نے سپیڈ لگائی ایسی. اب میں بھی وہ مروتاً ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے, لیکن ان کی کسی رکوع کو نہیں پہنچ سکا. وہ اس سپیڈ سے نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ شاید وہ ایک وقت کی نماز پڑھ دیتے تھے. مثلا نماز ظہر یا نماز عصر وہ شاید 50 سیکنڈ میں یا 40 سیکنڈ میں پڑھ دیتے تھے. وہ رکوع میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. بہرکیف اس طرح انہوں نے قضاء عمری کروا دی. بعض لوگ انہوں نے نہیں پڑھی یہ 100 رکعت نماز فل سپیڈ سے, اتنی سپیڈ سے نہیں پڑھی, بلکہ انہوں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے قضاء عمری کا. خوب یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ جنتری کا دین وہاں سیکھنے کو ملا. قرآنی دین تو حوزے میں پڑا ہوا تھا استادوں کے پاس, جنتری اب سیکھنے کو ملا. وہ طلباء کو نہیں پتا ہوتا کہ بعض عوام میں کس قسم کا دین رائج ہے. انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت صرف پڑھیں, لیکن نیت یہ کریں کہ یہ 2 رکعت تمام عمر کی قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا خدایا ترک 60 سال کی ہے؟ مثلا آپ نے کسی کو 60 لاکھ روپیہ دینا ہو اور 200 روپیہ دے کے کہیں کہ نیت کر لو کہ یہ 60 لاکھ روپیہ ہے, وہ کیا کہے گا آپ کو کہ فراڈیے, دھوکہ باز, تم 60 لاکھ کے بجائے 200 روپیہ دے کر مجھے ٹرخا رہے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو یہ 60 لاکھ کے نیت کر لو تم, چونکہ دین نیت کا ہے. انما الاعمال بالنیات, کہ 2 رکعت پڑھ کے نیت 60 سال کی کر لیں, 60 سال کی نمازیں. عزیزان, لیلۃ القدر خدا کو دھوکہ دینے کی رات نہیں ہے. لیلۃ القدر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی رات نہیں ہے. لیلۃ القدر انسانوں کو دھوکہ دینے کی, مومنوں کو دھوکہ دینے کی رات نہیں ہے. لیلۃ القدر دھوکے سے باہر آنے کی رات ہے, آگاہی کی رات ہے, اعتراف کی رات ہے, استغفار کی رات ہے. لیلۃ القدر اس لیے نہیں ہے کہ گزشتہ جو کچھ ہوا ہے اس کو قضا کریں. لیلۃ القدر تقدیر ہے, مستقبل بنانے کی رات ہے. وہ قوم جو مستقبل بنانے کی رات بھی بیٹھ کر اپنے ماضی کی قضا کرتے رہیں, انہیں کبھی بھی مستقبل بنانے کا موقع نہیں ملتا. جن کی عمر بھر کی نمازیں قضا ہوں, وہ کس طرح سے آئندہ نسلوں کی اور آئندہ اپنے لیے تقدیر بنا سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر تقدیر, آنے والے سال کی تقدیر, آنے والی عمر کی تقدیر. آپ باقی ماندہ تمام عمر کی تقدیر اور آنے والے سال کی تقدیر چننی ہے, نہ کہ گزشتہ سال کا حساب پاک کرنا ہے. گزشتہ سال اگر بندگی خدا میں گزرا ہے جبھی تو لیلۃ القدر کے قابل ہوئے ہیں ہم. لیلۃ القدر رسومات میں بسر نہ کریں. لیلۃ القدر ایک ارادی عبادت و ارادی عمل و عزم کا کام ہے, فیصلوں کی رات ہے. اہم ترین فیصلے آج آپ نے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اور اپنی ملک و مملکت و قوم کے لیے کرنے ہیں. یہی قوم جس کے شکوے, جس کے مصائب, جس کے درد, جس کے دکھ روزانہ سامنے نظر آ رہے ہیں, اور کہتے کون یہ تقدیر بدلے, کون قوم کو نجات دلائے؟ لیلۃ القدر نجات دلائے گی.
شیعہ قوم کی تقدیر پاکستان میں اگر ایک لیلۃ القدر شیعہ حقیقتاً و حق ادا کریں لیلۃ القدر کا جو بنتا ہے عزیزان، شیعہ قوم کی تقدیر اس ملک میں بدل سکتی ہے اور تقدیر بن سکتی ہے. یہ قوم مصائب سے نکل سکتی ہے، دکھوں سے نکل سکتی ہے، رنج سے نکل سکتی ہے. آج شب آپ کو معلوم ہے پارا چنار میں کیا حالت ہوگی کہ کل جہاں عزیزان ہمارے دفنائے گئے 70 کے قریب شہداء کی تعداد ہو چکی ہے وہاں پر. اور اس ماہ مبارک رمضان میں جس میں کتنے بچے و عورتیں اور کتنے خاندان سوگوار اور کتنے گھروں میں زخمی آج پڑے ہوں گے جن کے اعضائے بدن کٹ چکے ہیں. دہشت گردی، یہ فرقہ واریت، پاکستان کے یہ دکھ و زخم کیسے ختم ہوں گے؟ رسومات سے ختم نہیں ہوتے. اس وقت ختم ہوں گے جب ایک ملت، جب ایک قوم ارادہ کرے اور اس قوم کے جوان ارادہ کریں، اپنی قوم کی تقدیر کا فیصلہ کریں، اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں. اس وقت خدا تقدیر بدلے گا. اللہ کے قانون ہیں، ان قوانین کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم 1000 رسومات بجا لائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہیں بدلتی. جب تک وہ قوم نہیں بدلتی اللہ نہیں بدلتا. آج رات صرف دعائیں اللہ سے مانگے کہ خدایا پاکستان کو نجات دے، ملت تشیع کو نجات دے، لیکن شیعہ بدلے نہیں. آج شب خدا نہیں بدلے گا کچھ بھی. جو کچھ ہے یہی رہے گا، بلکہ بدتر ہوتا جائے گا. آج رات بدلیں ہم تاکہ خدا بھی ہمارے حالات بدلے، تاکہ خدا ہماری یہ تقدیر قبول کر لے. انہی لیالی قدر کے اندر عزیزان ایک راز جو لیلۃ القدر کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے برتر رات ہے، 80 سال سے برتر ایک رات ہے. ائمہ ہدا سے پوچھا گیا کہ خداوند تبارک و تعالی نے ایک رات کو 80 سال کے برابر کیوں قرار دیا؟ کیا راز ہے اس رات کے اندر؟ دو روایات ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا امام علیہ السلام سے کہ لیلۃ القدر کا 1000 ماہ سے برتر ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ والعمل الصالح فیہا من الصلاۃ والزکاۃ وانواع الخیر خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب کا ہر عمل 1000 ماہ کے عمل سے زیادہ ہے، بڑھ کر ہے. اگر ایک انسان 1000 ماہ نماز پڑھے اور آج شب نماز پڑھے لیلۃ القدر، 1000 ماہ کی نماز سے آج کی نماز برتر ہے. آج شب اگر انسان زکوٰۃ دے اور 1000 ماہ روزانہ زکوٰۃ دے مسلسل، اور اس کے بجائے آج شب زکوٰۃ دے، آج شب ایک شب زکوٰۃ دینا اس 1000 ماہ کی زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے. آج شب اگر کوئی خیر کا عمل انجام دے، یہ چند عمل نمونے کے طور پر ذکر فرمائے امام علیہ السلام نے، نہ کہ آج شب کی ساری کاروائی ان چند چیزوں میں منحصر ہے. توجہ فرمائیں، والعمل الصالح فیہا من الصلاۃ والزکاۃ وانواع الخیر، یعنی آج کی شب عمل صالح جیسے مثال کے طور پر نماز، زکوٰۃ اور دیگر خیر کے باقی انواع و اقسام کے اعمال اگر انسان انجام دے، شرط یہ کہ عمل صالح ہوں. اگر آج شب انسان کوئی قادر ہو جائے عمل صالح انجام دینے پر، آج شب کا اس کا عمل 1000 ماہ کے عمل کے برابر ہے. یعنی 1000 ماہ کا عمل کا اثر آج ایک شب لے سکتا ہے. عمل صالح سمجھنا ضروری ہے کہ عمل صالح عموماً ہم کہتے ہیں نیکیاں،
اردو زبان کی محدودیت و کمی و کمزوری کی وجہ سے قرآن کے بہت سارے مطالب گم ہو چکے ہیں ہمارے نگاہوں سے، ہمارے دلوں سے۔ قرآن نے جو بھی اصطلاح استعمال کی، مترجموں نے اس کا ترجمہ نیکی کر دیا۔ حسنات نیکیاں، بر نیکیاں، عمل صالح نیکیاں، خیر نیکی، ہر چیز نیکی ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ وہ بھی نیکی ہے۔ نیکی بھی کسی کو نہیں پتا، وہ اچھے کام نیکی ہیں۔ اچھے کام کیا ہیں؟ اب کوئی اچھا کام کر لو، سلام کر دینا کسی کو نیکی ہے، کسی کو پانی پلا دینا نیکی ہے، کسی کو راشن دے دینا نیکی ہے، کسی کو کھجور کھلا دینا نیکی ہے، کسی کو افطار کرا دینا نیکی ہے، کسی کو کوئی جوڑا کپڑے لے دینا نیکی ہے، کسی کو گدھا مانگ رہا ہے بھوکا اس کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے۔ ابھی ماہ رمضان میں یہاں لاہور میں آپ نکلیں باہر شہر میں جگہ جگہ دسترخوان بچھے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بنگلوں کے اندر ڈائننگ ٹیبل ہیں، اور بنگلوں کے باہر روڈ پر چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ فقیر باہر بیٹھا ہوا ہے، امیر اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر بریانی کھا رہے ہیں، اندر ٹکا کھا رہے ہیں۔ خوب کیا ہو رہا ہے؟ نیکی ہو رہی ہے۔ یہ اندر رہنے والا نیک آدمی، نیکی کا اس نے چٹائی بچھائی ہوئی ہے، اور نیکی کی چٹائیوں پر دسترخوان بریانی کی دیگیں بٹ رہی ہیں، اور روزانہ یہاں آ کر نیکی ہو رہی ہے۔ اور ماہ رمضان کی یہ نیکی ہر دیگ 1000 دیگوں کے برابر ہے، ایک دانہ چاول کا 1000 چاولوں کے برابر ہے۔ خوب ہر دیگ کے بدلے حوریں، اور اتنی حوریں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ نیکیوں کا تصور ہے کہ یہ نیکیاں ہیں جو آپ کریں، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ عمل صالح جس طرح اس لفظ کے اندر خود گواہی دے رہا ہے، یہ لفظ نیکی نہیں ہے اس کا معنی، اگرچہ نیکی کا پہلو عمل صالح کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن عمل صالح نیکی کو نہیں کہتے۔ عمل صالح کے اندر نیکی کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ نیکی یا فارسی زبان میں نیکو، اسی نیکو کا تلفظ ہے نیکی۔ ہم یہاں پر اردو میں آ کے نیکی ہو جاتا ہے، اور فارسی زبان میں کہتے ہیں نیکو، عمل نیکو۔ نیکو یعنی حسن، جس کے اندر خوبصورتی ہو۔ اصل لفظ فارسی کا ہے۔ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر قابلیت ہو۔ وہ عمل جس کے اندر قابلیت ہو۔ کس کی قابلیت؟ عمل کرنے والے کو کسی مقصد تک پہنچانے کی قابلیت ہو، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ اگر کسی انسان کو فرض کریں کہیں پہنچنا ہے، جانا ہے، اور اسے کرایہ چاہیے، لیکن کھانا بھی اس نے نہیں کھایا ہوا یا کھایا ہوا ہے، آپ اسے بٹھا کے کھانا کھلا دیں، خوب نیکی ہے، کر دیا آپ نے اس کے ساتھ، اور وہ آپ کا احسان مند بھی ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نیکی ہے، عمل صالح نہیں ہے، چونکہ اس وقت اس کو کھانا نہیں، اس وقت اس کو کہیں پہنچنا ہے، کسی جنازے پہ پہنچنا ہے، کسی کام پہ، جاب پہ پہنچنا ہے، کسی ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، اور اسے فوراً وہاں جانا ہے۔ آپ نے اگر اس کے ساتھ عمل صالح انجام دینا ہے، عمل صالح کا مطلب اسے وہاں پہنچائیں، اسے کرایہ دیں، نہ کہ کھانا کھلا دیں۔ کھانا نہ بھی کھائے، کرایہ مل جائے اور وہ مقصد تک پہنچ جائے، یہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ اگرچہ اس کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے، لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج شب عمل صالح 1000 گنا زیادہ ہوگا، 1000 ماہ کے برابر ہوگا۔ ایک عمل 1000 ماہ کے 80 سال کے برابر ہوگا، ایک عمل، آج کا ایک عمل۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہو، حقیقتاً عمل صالح ہو۔ عمل صالح قرآن مجید ہے تفصیل اس کی، چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج نزول قرآن کی شب ہے۔ نزول قرآن یعنی فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا۔ نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن کو آسان بنا دیا، قابل فہم بنایا۔ قرآن ہماری فہم سے بالا تر تھا، ہماری سمجھ سے اوپر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اسے ہمارے لیے قابل فہم بنایا ہے۔
قرآن ہمیں بتائے گا کہ عمل صالح کیا ہے. جنتری سے نہیں پتہ چلنا عمل صالح کیا ہے، کسی اور منبع سے نہیں پتہ چلنا عمل صالح کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن تمہارے دلوں میں اترے گا، اور لیلۃ القدر میں قرآنی ہدایت و قرآنی رہنمائی و قرآنی دستور تمہارے دلوں کے اندر اترے گا. عزیزان، ہر حالت میں عمل صالح مختلف ہوتا ہے. بیمار انسان کو اگر عمل صالح بجا لاتے ہیں، اسے بریانی کھلانا عمل صالح نہیں، اس کا علاج کرانا عمل صالح ہے. مسافر کو مقصد میں پہنچانا عمل صالح ہے. گمشدہ کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچانا عمل صالح ہے. جو تعلیم میں مصروف ہے اس کی تعلیمی مدد کرنا عمل صالح ہے. نہ یہ کہ بیمار کو بھی کھانا کھلا دیں اور طالب علم کو بھی کھانا کھلا دیں اور جو مسافر ہے اس کو بھی کھانا کھلا دیں، سب کو بریانی کھلا دینا عمل صالح ہے. ساری صالح عمل صالح و نیکی اکٹھی ہو کر بریانیوں کے اندر جمع نہیں ہو گئی. عمل صالح، پہلے دیکھو صورتحال کیا ہے، آپ کی حالت کیا ہے، وہ حالت بتائے گی کہ اس وقت قابل عمل، صالح عمل، اہل عمل کیا ہے. اور اسی طرح انسان، عمل صالح کے لیے انسان صالح چاہیے، انسان صالحین چاہیے. نا صالح، نا اہل، نا لائق، نا لائق عمل صالح کو خراب کر دیتے ہیں. اگر ایک عمل صالح ہو لیکن انسان صالح نہ ہو، یہ نالائق انسان عمل کو بھی خراب کر دیتا ہے. اور اگر انسان لائق ہو لیکن عمل صالح نہ ہو، اس کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس صالحین بھی موجود ہیں، وہ اعمال صالحہ بھی ہیں. صالحین کو معلوم ہونا چاہیے عمل صالح کس کو کہتے ہیں. آج قوم کی حالت، ملت کی حالت، ملک کی حالت و مملکت کی حالت کیا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان صالح کون ہے اس ملت کے اندر. انسان صالح وہ نہیں جو آج جھوٹ نہیں بولتا، انسان صالح اس کو نہیں کہیں گے وہ جو چوری نہیں کرتا. انسان صالح یعنی آج کے حالات کے لیے، آج کے زمانے کے لیے، آج کی مشکلات کے لیے جس کے اندر قابلیت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، جو کوئی قدم اٹھا سکتا ہو. اور عمل صالح وہ عمل کہلائے گا جو آج اس ملت کو، آج اس قوم کو، آج ان لوگوں کو، آج اس مکتب کو اس درد و رنج سے دوری عطا کرے. عزیزان، وہ عمل صالح ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں. عمل صالح آج کے حالات معین کریں گے عمل صالح کیا ہے. آج ہماری جو صورتحال ہے عزیزان، لیلۃ القدر آج پوری قوم سے، ملت تشیع سے، مومنین سے و خصوصاً مومن جوانوں سے عمل صالح طلب کر رہی ہے. عمل صالح کا فیصلہ، عمل صالح کو تقدیر بنانا، اس قوم کی تقدیر بدلنا، جس سے یہ ملت نجات پائے اس درد و رنج سے، ان مصیبتوں سے اور ان مشکلات سے. انسان صالح اور عمل صالح. اگر عرض کیا کہ آج رات سب کے لیے امید کی رات ہے، نجات کی رات ہے. جو جیسا بھی ہے ڈرے نہیں، مایوس نہ ہو. جس در پہ، جس بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے، آپ ضیف خدا ہیں، ماہ ضیافت اللہ ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات اپنے خصوصی مہمانوں کے لیے اعلیٰ اہتمام کیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا اہتمام کیا ہے کہ آج شب تمام رحمت کے دروازے میں نے کھول دیے ہیں، تمام خزانے میں نے کھول دیے ہیں. خدا خزانوں کا مالک ہے. ان من شیء الا وعندنا خزائنہ. آج شب میں نے تمام خزانے کھول دیے ہیں. عزیزان، کھلے خزانے اور رحمت کے کھلے دروازے. اور اللہ کا فرمان ہے کہ آج شب تمام شیاطین چھوٹے بڑے سب زنجیروں میں باندھ دیے ہیں. لہذا بہت ہی غنیمت فرصت ہے، سوچنے کی بھی، فیصلے کرنے کی بھی، عزم کی بھی، ارادے کی بھی بہت غنیمت فرصت ہے.
اگر پہلے سے کسی مقام تک نہیں کہ ہیں مجھ جیسے بھی بیچ میں بے عمل کو دیکھیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت و وعدوں کو دیکھیں آج شب بہت امید ہے، اور اس پہ نگاہ رکھیں، اس پہ نگاہ رکھیں۔ توبہ کی رات ہے، پشیمانی کی رات ہے۔ جو کچھ ہوا ہم سے، جس وجہ سے بھی ہوا، سچے دل سے، نرم دل سے خدا کی بارگاہ میں آج شب اپنے آپ کو پیش کر کے توبہ اگر کر لیں اور توبہ کے آداب کے ساتھ توبہ نصوح کریں، یقین جان لیں کہ آج شب خداوند تبارک و تعالی اگر بہت سیاہ ماضی بھی ہے آج شب دھل جائے گا سارا کچھ۔ جس طرح حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر ایک انسان درست حج کرتا ہے، صحیح حج کرتا ہے، صحیح حج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرا جنم خدا نے عطا کیا ہے، دوبارہ پیدا ہوا ہے، پیدائش ہوئی ہے، یعنی آج پھر نیا قدم اس نے دنیا میں رکھا ہے، پاک و صاف، سب کچھ دھل گیا جو کچھ کیا تھا آج رات۔ لیکن یہ سب توبہ ارادے کا کام ہے، عزم کا کام ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا، اپنے لیے تقدیر چننا، اپنے لیے فیصلے کرنا، اپنی مستقبل کو طے کرنا، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے خدا سے مدد مانگنا۔ استغفار، توبہ کہتے ہیں لوٹنا، جن راہوں پہ چل پڑے ہیں واپس آ جانا۔ استغفار، جو ان راہوں پہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی مغفرت طلب کرنا، اور اللہ کا فرمانا ہے کہ آج شب مغفرت کے در کھلے ہیں، مغفرت کے اسباب مہیا ہیں، صرف تمہیں انتخاب کرنا ہے، تمہیں چننا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ عزیزان، آزما کے دیکھو، آج شب تجربے کی رات ہے، آج شب تجربے کی رات ہے، عمر بھر خدا آپ کا امتحان لیتا ہے، آج شب اللہ کے وعدوں کو آپ آزماؤ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے آج توبہ کرو، پاک کرو۔ توبہ ایک غسل کا نام ہے، روح کی غسل کا نام، مکمل طور پر پاک، مکمل طور پر صاف، اور عزم کرو، ارادہ کرو پختہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے وعدوں کو آزماؤ کہ خدایا مجھے یہ زندگی چاہیے، یہ حیات چاہیے، مجھے یہ زندگی کے نعمتیں چاہیے، مجھے زندگی میں یہ کچھ طلب ہے۔ پھر آزما کے دیکھو کہ آج شب خدا آپ کی تقدیر کس طرح رقم کرتا ہے۔ آج شب اپنی ملت کی تقدیر کے لیے فیصلے کرو خود، اللہ سے صرف یہ نہیں مانگنا کہ خدایا تو کر دے، نا، اپنی تقدیر بناؤ کہ خدایا مجھے یہ کچھ کرنے کی توفیق دے آج شب۔ اللہ نے تو ساری عمر، پورا سال و ہر لحظہ خدا مالک ہے، وہ خدا رب ہے، وہ خدا کریم ہے اس ملت کا۔ آج شب ہمیں موقع دیا ہے اللہ نے کہ تم بھی اگر کچھ کرنا چاہو آج شب طلب کرو، خدا تمہیں عطا کرے گا۔ ملت کی تقدیر کے لیے آج شب عمل صالح کا فیصلہ کرو اپنے لیے۔ عزیزان، ماں باپ ہو، اپنی اولاد کے لیے بھی، اگر آپ طالب علم ہو، اپنی تعلیمی میدان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، جس حیثیت میں ہو، اگر جوان ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، بوڑھے ہو، جس عالم میں ہو، آج شب اپنی تقدیر خدا سے حاصل کرو، بنواؤ و منظور کرواؤ۔ جس طرح روایت میں ہے کہ آج شب مومن تقدیر لکھے گا، 21 کو اس تقدیر میں جائزہ لیا جائے گا، اور 23 کو تقدیر قبول ہو جائے گی۔ تینوں شب ضروری ہے آپ کا حاضر ہونا اپنی تقدیر کے لیے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ آج شب عمل صالح 1000 ماہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور راوی، چونکہ فرق ہے، جو ائمہ کی بارگاہ میں درس میں مجالس میں بیٹھتے تھے، مختلف لوگ ہیں، کچھ ایسے نالائق ہوتے تھے کہ ان کے آتے ہی امام چپ ہو جاتے، بات کرنا ہی چھوڑ دیتے، خاموش ہو جاتے، اور لوگ بھی باقی سامعین حیران ہوتے کہ کیوں خاموشی اختیار کر لی۔
امام فرماتے اس کو مجلس سے اٹھاؤ، نکالو تاکہ میں اگلی بات کروں، اس لیے کہ یہ نامحرم ہے، یہ ہمارا محرم اسرار نہیں ہے، اس کو نکالو۔ بعض نہیں ہوتے تھے، لیکن بعض امام ان پر بھروسہ کرتے، اعتماد کرتے اور ان کو اپنے راز و اسرار بتاتے۔ بعض صرف سنتے رہتے کہ اگر کوئی سمجھ آ گئی بات استفادہ کر لیا، نہ سمجھ آئی تو بھی ثواب سمجھ کے بیٹھتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ لیکن بعض ایسے تھے جو سمجھے بغیر نہیں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے جب تک بات سمجھ میں نہ آ جائے اور پوچھتے تھے۔ اب توجہ فرمائیں، لیلۃ القدر بڑی پر اسرار رات ہے، ہزاروں سوال ہیں کہ ایک رات 1000 ماہ سے برتر کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک نے پوچھا کہ مولا فرمائیے کس طرح ایک رات 1000 ماہ سے برتر ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ عمل صالح اگر ایک قوم، ایک ملت، ایک طبقہ 1000 ماہ کرے اور ایک آدمی اس کے بدلے آج رات وہی عمل صالح کرے، یہ عمل صالح اس کا 1000 ماہ سے برتر ہے، اس کا نتیجہ آج رات کا 1000 ماہ سے برتر ہے۔ وہ تو چپ ہو گیا، اتنی بات سے قانے ہو گیا، لیکن ایک دوسرے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیوں خداوند تعالیٰ نے اس ایک رات کو اتنی فضیلت عطا کی باقی تمام ایام پر، اور ہر انسان کی زندگی میں لیلۃ القدر قرار دی جو بار بار ایک دہرائی جاتی ہے، بار بار آتی ہے انسان کی زندگی میں، کیوں لیلۃ القدر اس کا اتنا عظیم مقام و منزلت ہے؟ اس شخص نے پھر امام پنجم سے سوال کیا کہ راز کیا ہے اتنا زیادہ مقدار میں، اتنے گنا زیادہ عمل کا اجر و نتیجہ بڑھ جانا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، دیکھو کہ انسان کا مقصد بہت اعلیٰ و بہت دور ہے، اور انسان کے پاس فرصت بہت کم ہے۔ جس طرح امیر المومنین، آج شب ضربت امیر المومنین ہے، توجہ فرمائیں، آج رات صرف امیر المومنین کو رو لینا کافی نہیں ہے، امیر المومنین جس پر روتے تھے اس رونے کا راز سمجھنا ضروری ہے۔ ضربت پہ رونا یہ ہمارا غم ہے، لیکن کسی بات پہ رونا یہ علی کا غم ہے۔ علی بھی روتے تھے، کس بات پہ روتے تھے؟ علی حسرت کے ساتھ افسوس کر کے یہ فرماتے ہیں، آہ ہائے افسوس لقلت الزاد و طول السفر و بعد المسافہ، ہائے افسوس، زاد و توشہ بہت تھوڑا ہے، فرصت بہت کم ہے، سفر بہت طولانی ہے، منزل بڑی دور ہے، لیکن موقع و فرصت بہت کم ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں خاک سے خدا تک جانا ہے، ہمیں اسفل سافلین سے اعلی علیین تک جانا ہے، اور عمر ساری محدود، تبھی عمر 60-70 سال ہے، سفر بہت طولانی اور عمر بہت تھوڑی ہے، تھوڑے سے وقت میں زیادہ منزل طے کرنا سخت دشوار کام ہے۔ ہائے افسوس، عزیزان ہم افسوس کرتے، ہائے افسوس مال کم ہے، ہائے افسوس پیسہ کم ہے، ہائے افسوس ہمارے پاس یہ مادی نعمت کم ہے، مال و دولت کم ہے، ہائے افسوس یہ گاڑیاں کم ہیں، موٹر سائیکل کم ہیں، گھر بڑے نہیں ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہائے افسوس سفر بہت طولانی اور مہلت کم ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے یہ لطف عنایت کیا کہ ایک لمبے مقصد کے لیے کم فرصت والے انسان کو ہر سال ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ جس رات میں وہ 1000 ماہ کا سفر کر سکتا ہے، اور وہ تلافی کر سکتا ہے جو مہلت کی کمی کی وجہ سے انسان کو پیش آتی ہے۔ جب اس شخص نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ایک رات کے عمل کو 1000 ماہ کے برابر قرار دینے کا راز کیا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لولا
ما یضاعف اللہ للمؤمنین، اگر خدا چند گنا و ہزار گنا نہ کرتا، وہ 1000 ماہ کے بدلے ایک رات کے عمل کو نہ قرار دے، وہ ہر عمل کو اتنا ہی رکھے جتنا روزانہ معمول کے دنوں میں کرتے ہو، لما بلغو، مومن کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، قیامت تک اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی ولی پہنچے گا، نہ کوئی نبی پہنچے گا، اس وقت پہنچے گا جب اس کو خدا نے یہ مہلت عطا کی ہے۔ لما بلغو، یہ نہیں پہنچ سکتے اگر خدا نے یہ لطف و یہ کرم نہ کیا ہوتا۔ عزیزان، جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، زمینی سفر کی لمٹ ہے کہ آپ اتنی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی منت سماجت کریں کہ بھائی ہمیں جنازے پہ پہنچنا ہے، جنازے کا یہ وقت ہے اور ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں تھوڑا سا تیز چلنے کی اجازت دو، اگر وہ شخص کہے جی ٹھیک ہے آپ 150-200 کلومیٹر فی گھنٹے سے چل سکتے ہو اور آپ بھی چلائیں گاڑی اور وہاں پہنچ جائیں، آپ اس آدمی کے کتنے شکر گزار ہیں کہ اس نے آپ کا چالان نہیں کاٹا اور اتنا تیز رفتاری سے آپ کی صورت فری کر دی، آپ پہنچ گئے، شکر گزار ہیں اس کے آپ۔ عزیزان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آج شب تمام پابندیاں، تمام بریکر راستے سے اٹھا لیے ہیں، تمام ہرڈلز اٹھا لی ہیں، تمام رکاوٹیں اٹھا لی ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا ہے، پابند کر لیا ہے، اور مومن کو کہا کہ آج شب ارادہ کر اپنے پروردگار کی طرف، جتنی کمی رہ گئی ہے آج شب تو اس کو پورا کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں لولا ما یضاعف اللہ، اگر خدا 1000 گنا نہ کرتا اس عمل کو، للمؤمنین لما بلغوا، ہرگز اپنے مقصد تک مومن نہ پہنچ سکتے، ولیکن عز وجل یضاعف لہم الحسنات، اس لیے خدا نے یہ مہلت آج ان کو دی ہے کہ وہی اعمال جو معمول کے دنوں میں کرتے تھے ان اعمال کا اتنا ہی اجر تھا نتیجہ، لیکن وہی عمل اگر 2 رکعت عام دنوں میں پڑھتے تو اتنا ہی ان کو قربت نصیب ہوتی، قربتاً اللہ۔ آج 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 1000 ماہ کا قرب خدا کا ان کو نصیب ہوگا۔ اگر معمول کے دنوں میں نیت کریں، اسی نیت کی حد تک قرب نصیب ہوگا، آج 1000 ماہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اگر کوئی عمل خیر معمول کے دنوں میں انجام دیں، اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ آج شب اگر یہ عمل انجام دیں، 1000 ماہ کا سفر، 1000 ماہ کا قرب نصیب ہوگا۔ عزیزان، یہ تجربے کی رات ہے، صرف اس کو ایسے رسموں میں ادا نہ کریں، ارادے و عزم کی رات ہے، اپنی تقدیر بنانے و سنوارنے کی رات ہے، ضائع نہ کریں۔ بچگانہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، بچگانہ کام سے پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور آج رات دعا کی رات ہے، اللہ پروردگار کی بارگاہ میں حضور کی رات ہے، رابطے کی رات ہے۔ آج رات مستقیم بلا واسطہ عبد اور خدا کے آپس میں مکالمے کی رات ہے۔ آج رات دیکھو کس طرح آپ خدا سے بات کرتے اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ آج رات آپ اللہ کی طرف کیا ارسال کرتے ہو اور اللہ کی طرف سے آپ کو کیا عطا ہوتا ہے۔ اگر دل نرم ہو گیا تو سمجھو کچھ آ رہا ہے، اگر کوئی آنسو نکل آیا تو یقین جان لو کہ بات رابطہ قائم ہو گیا ہے، اگر اس دل کے اندر سوز پیدا ہو گیا تو یقین جان لو رابطہ برقرار ہو گیا ہے، اور اگر رات رہنمائی مل گئی، تقدیر بن گئی تو یقین جان لو رابطہ برقرار ہو گیا۔ چونکہ خدا سپیکر کے ذریعے رابطہ نہیں کرتا، زبان اور لسان سے رابطہ نہیں کرتا، اللہ دلوں میں رابطہ کرتا ہے۔ خدا موسیٰ کے دل میں وحی ڈالتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل میں یہ احساس پیدا کیا، اے موسیٰ اپنے فرزند کو ہماری راہ میں ڈال دے۔ ہم نے ابراہیم کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ ابراہیم سارے رابطوں پہ چھری چلا کر صرف ہمارا ہو جا۔ وہ احساس اگر دل میں آنا شروع ہو جائے اور دل کو اگر پاک کر لیا، تیار کر لیا، توبہ کر لی اور دل سے ساری آلودگیاں و سارے گناہ و ساری معصیتیں اگر دھو ڈالیں، یقین جان لے عزیزان، آج آپ کے اس جبل پر، جبل پہاڑ
اپنی انانیت کا پہاڑ، اس انانیت کے پہاڑ کے اندر ایک نقطہ ہے دل کے نام سے، جہاں تجلی گاہ ہے، جہاں موسیٰ کو پہنچنا ہے، اور اس جبل پر موسیٰ پہنچے اور اس نقطے پر پہنچے، اور اس نقطے پر ایک نور نظر آئے گا آپ کو۔ انانیت کے پہاڑ پہ آج آپ چڑھیں گے، انانیت کے کوئی طور پر، اور اس کوئی طور پر آپ کو ایک نقطہ نظر آئے گا، اس میں نور نظر آئے گا، وہ نور آپ کا دل ہے، اور اس نور، اس نقطے پہ، اس دل میں جو نور ہے وہ تجلی خدا ہوگی، اور اس تجلی خدا کو دیکھ کر پھر آپ کے لیے طور پہ جلوہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب تیرا رب اور اس کا رب طور پر، پہاڑ پر جلوہ گر ہوگا، فجعلہ دکن دکا، انانیت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آج انانیت کا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، اور تجلی خدا موسیٰ کو گھیر لے گی، اور یہ موسیٰ اپنے خدا کی بارگاہ میں معراج پہ چلا جائے گا، اور کلیم اپنے رب سے کلام شروع کر دے گا، اور خدا اپنے کلیم سے گفتگو شروع کر دے گا۔ آپ ہو جائیں گے کلیم، لیکن اس وقت جب تک یہ انانیت کا پہاڑ نہیں ٹوٹتا، یہ جبل ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، وہ نور اپنے دل میں نظر نہیں آتا، اس وقت تک کلیم میں اور صاحب کلام میں بات نہیں ہوگی۔ ٹوٹنے دے آج دل کو، ٹوٹنے دے آج نفس کو، ٹوٹنے دے آج انانیت کو، ٹوٹنے دے آج جو بنایا ہے، آج اس کو دکن دکا ہونے دے، تاکہ پروردگار کی تجلی سے پھر اس کے بعد دیکھ خدا کس طرح سے اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر تیرا اپنا تغوی نہیں، بلکہ تو ہر فرعون کا تغوی بھی نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب تو طور سے نیچے آئے گا، پھر تیرا پروردگار حکم دے گا، اذهب الى فرعون انه طغى، تیری انانیت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، تیرے اوپر رب کی تجلی ہو گئی، تجھے اپنے رب کا فرمان مل گیا، تو کلیم اللہ کے مقام پہ پہنچ گیا، تیرا اپنے خدا سے رابطہ شروع ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ اب تو اس قابل ہے کہ ہر طاغی و ہر طاغوت کے تغوی کو، سرکشی کو تو ختم کر اپنے تقوی کی طاقت سے۔ تقوی اور تغوی کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ابھی ہم تغوی ہمارے اندر ہے، یہ تغوی ختم کر کے تقوی تک پہنچنا ہے، اور پھر اس کے بعد تغوی کے مقابلے کے لیے آنا ہے۔ ملت کی تقدیر اس وقت بدلے گی عزیزان۔ آج وہ موسیٰ کے مقام پہ جو پہنچے گا، اپنے انانیت کا پہاڑ جو توڑے گا، اور اپنی انا کا پہاڑ توڑے گا، اور اپنے دل پر اللہ کی تجلی کو آنے دے گا، وہ در حقیقت تقوی کے مقام پر فائز ہوگا۔ بچے بسا کوئی یتیم ہی شاید یہاں بیٹھا ہو کہ جس طرح اللہ نے بہت سے یتیموں کے ذریعے ملتوں کو نجات دے دی، بڑے بڑے انقلاب برپا کیے۔ ایک یتیم عبداللہ مکہ کے اندر تھا، خدا نے اس یتیم کے ذریعے بہت ساری ملتوں کی کایا پلٹ دی عزیزان۔ ایک یتیم کے ذریعے، موسیٰ یتیم تھے، ابراہیم یتیم تھے، رسول اللہ یتیم تھے۔ چہ بسا ہمارے اس مجلس کے اندر بھی ایسا کوئی نورانی یتیم بیٹھا ہو، اور آج شب اپنی انانیت کا پہاڑ توڑ دے، اور آج شب اللہ اس کے اوپر جلوہ گر ہو، اور آج شب اللہ کی تجلیاں آ جائیں، اور وہ بھی کسی فرعون کو نابود کر کے طاغوتیت کو اور اس ملت کو نجات دینے کے قابل ہو جائے عزیزان۔ شرب ضربت امیر المومنین، شب قدر کا ماجرا طولانی ہے، داستان طویل ہے، یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے زحمت دی، آپ کا وقت لیا ہے تاکہ تھوڑی آمادگی آ جائے، توجہ آ جائے اگلے لمحات کو صحیح طریقے سے بسر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ شب قدر کے رازوں میں سے ایک راز ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان میں روز جمعہ خطبہ بیان فرمایا، جس میں لوگوں کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کیا۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر، تیار ہو جاؤ۔ اقبل الیکم، استقبال کرو، اور اس نے رخ تمہارا کیا ہے، تم رخ کرو
اس مہینے کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ تمہیں نصیب ہوگا۔ عزیزان، اب وہ مہینہ شہر اللہ سید الشہور اپنے اختتامی عشرے میں داخل ہونے والا ہے۔ خطبے کے دوران کہ رسول اللہ بتدریج ایک ایک پہرا، ایک ایک سطر رمضان و روزے کے فضائل و حقائق بیان فرما رہے تھے۔ جب اوج پہ رسول اللہ نے مطلب کو پہنچایا، امیر المومنین کھڑے ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل اس ماہ میں کون سا ہے؟ مجمع سے امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل اس مہینے کا، ماہ مبارک رمضان کا کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ فقال الورع عن محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دوری، ورع یعنی تقوی۔ اس مہینے کا سب سے افضل عمل، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، ورع ہے، دوری اختیار کرو ان چیزوں سے جنہیں خدا نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ جواب دیا رسول اللہ نے، اور جواب دے کر رسول اللہ نے گریہ فرمایا، رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی آواز رند گئی گلے میں، اور روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے، اور رسول اللہ کی آواز روحانسی ہوئی۔ جب امیر المومنین نے رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا سوال کے جواب کے بعد، تو فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ یہاں کون سی رونے والی بات تھی؟ آپ ماہ مبارک کے فضائل بیان فرما رہے تھے، میں نے افضل عمل پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، اور پھر فوراً بلا فاصلہ بلا وقفہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ رسول اللہ کے رونے میں شدت آ گئی اور رونا بڑھ گیا، اور مزید روتی ہوئی آواز کے فرمایا، اے علی، تیرے پھٹے ہوئے سر نے مجھے رلا دیا ہے، تیرے پھٹے ہوئے سر سے ابلتے ہوئے خون نے مجھے رلا دیا ہے، اے علی، 19 رمضان نے مجھے رلا دیا ہے۔ ابھی رسول اللہ خود تشریف فرما ہیں، ابھی رسول اللہ بقید حیات ہیں، وہ امیر المومنین ماہ شعبان میں سوال کر رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اور رسول اللہ کے بعد 25 سال بعد وہ رمضان، شاید 30 سال بعد وہ رمضان آیا، یا 35 سال بعد وہ رمضان آیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد۔ لیکن پہلے رسول اللہ روئے، بڑا دکھیا ماہ رمضان تھا رسول اللہ کے لیے بھی، اور ہمیشہ رسول اللہ روئے۔ عزیزان، امیر المومنین کی مظلومیت پر امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس طرح آپ میرے شکافتہ سر پر رو رہے ہیں؟ کس طرح میرے پھٹے ہوئے سر سے ابلتے خون پر رو رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک شقی ترین انسان، اشقل ناس اٹھے گا اور تیرے سر پر آ کر شمشیر کا وار کرے گا۔ ماہ رمضان ہو گئی، اور اس ماہ رمضان میں تیرے سر سے خون ابل رہا ہوگا، زخمی حالت میں تجھے گھر لایا جائے گا، وہ منظر دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ کل اور اگلے دنوں میں امیر المومنین کے بارے میں گفتگو ہوگی آپ کی خدمت میں عزیزان، لیکن توجہ فرما لیں، امیر المومنین نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب میرے سر پہ ضربت لگے گی، جب میرا سر پھٹا ہوا ہوگا اور اس سے خون ابل کے نکل رہا ہوگا اور مجھے اٹھا کے لا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، آیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا، میرا دین محفوظ ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں علی، اے ابو الحسن، اس وقت تیرا دین محفوظ ہوگا۔ امیر المومنین نے شکر خدا کیا کہ یا رسول اللہ، پھر پرواہ نہیں، اگر سر شکافتہ نہیں بلکہ پورا بدن ہی اگر شکافتہ ہو جائے اور دین محفوظ ہو جائے، علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر عزیزو، وہ دن آ گیا، وہ رمضان آ گیا، اور وہ شب آ گئی، اور وہ 19 کی شب تھی۔ امیر المومنین اپنی دختر ارجمند جناب ام کلثوم کے گھر افطار پہ مہمان تھے، مدعو تھے۔ امیر المومنین جب افطار پہ حاضر ہوتے ہیں، بی بی اپنے بابا کے لیے افطار کا سامان لاتی ہیں۔ سبحان اللہ، قربان امیر المومنین کے، یا امیر المومنین، ہم شرمندہ ہیں آپ کے سامنے،
ہم اپنے آپ کو آپ سے منسوب کرتے ہیں لیکن اس قابل نہیں ہیں ہماری نسبت آپ کی طرف ہو جائے۔ امیر المومنین کے افطار پیش کی گئی، بی بی نے امیر المومنین کے لیے ایک روٹی رکھی، ساتھ نمک رکھا اور دودھ رکھا، اور امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو پکار کے کہا، اے میری بیٹی، تو نے کب دیکھا ہے تیرے بابا نے 2 کھانوں سے افطار کیا ہو؟ 2 کھانے باپ کے دسترخوان پہ کب دیکھے ہیں؟ ایک نمک تھا، ایک دودھ تھا۔ بیٹی سمجھ گئی اور آگے بڑھ کر نمک اٹھانے کی کوشش کی، لیکن بابا نے کہا نہیں بیٹی، دودھ اٹھا کے لے جا، تیرا بابا نمک سے روزہ افطار کرے گا۔ خشک روٹی سے امیر المومنین نے روزہ افطار کیا، نمک سے روزہ افطار کیا عزیزان۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین شب کا عمل شروع ہوا۔ امیر المومنین کی رات، امیر المومنین کی عجیب راتیں تھیں عزیز من، ہر رات امیر المومنین کی عجیب رات تھی۔ مدینے کی راتیں ہوں، کوفہ کی راتیں ہوں، تنہائی کی راتیں ہوں، وہ راتیں جو حضرت زہرا کی موجودگی میں تھیں، وہ راتیں جو زہرا کے بغیر بسر ہوتی تھیں، وہ راتیں جو رسول اللہ کے ساتھ بسر ہوتی تھیں، وہ راتیں جو رسول اللہ کے بعد بسر ہوتی تھیں، وہ راتیں جن میں امیر المومنین کبھی گھر میں ہوتے، کبھی اٹھ کے نخلستان میں چلے جاتے۔ ہر رات علی کی عجیب رات تھی۔ وہ رات، ایک شب حضرت سیدہ جب بقید حیات تھیں، ایک شب حضرت سلمان روتے ہوئے آئے، ہراسناک، پریشان سہمے ہوئے، اور آ کر مدینہ میں بی بی کا دروازہ کھٹکایا اور آ کر کہنے لگے، بی بی جلدی سے انتظام کرو، امیر المومنین علی کی وفات ہو گئی ہے، رحلت ہو گئی ہے۔ بی بی پوچھتی ہیں سلمان کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہنے لگے، بی بی میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں مدینے سے باہر گیا، کسی کام سے گیا، لیکن میں نے نخلستان کے قریب آواز سنی، گویا کوئی رو رہا ہے۔ میں جب قریب گیا میں نے دیکھا میرے مولا علی ہیں، عبادت خدا میں مشغول ہیں اور گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ اور پھر ناگہان میں نے ایک فریاد سنی، امیر المومنین کی چیخ نکلی، اور اس کے بعد امیر المومنین زمین پر گر گئے۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا امیر المومنین حرکت نہیں کر رہے، اور میں سمجھ گیا امیر المومنین دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بی بی نے مسکرا کے کیا کہا، سلمان جا آرام سے گھر میں جا کر سو جا، تو نے آج علی کی رحلت دیکھی ہے، فاطمہ روزانہ علی کی رحلت دیکھتی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ علی جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، علی اور خدا کا عجیب رابطہ ہے کہ علی جب بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں، اے عزیز، علی کا اپنا فرمانا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، اے پروردگار تو بتا، علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا، وہ وہی بندہ ہے تجھے چاہیے تھا۔ ہم کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ امیر المومنین میں، اے علی آپ وہی امام ہیں جو شیعوں کو چاہیے تھے، لیکن اے مولا کیا ہم روسیا وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ اے مولا ہم وہی ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ کیا ہم ایسے ہو سکتے ہیں، اس قابل ہو سکتے ہیں مولا؟ کیا ہماری راتیں آپ کی طرح بسر ہوتی ہیں؟ کیا ہمارا افطار آپ کی طرح ہوتا ہے؟ کیا ہمارا غم آپ کی طرح ہوتا ہے؟ جب ہمیں بتایا جائے، اگر کوئی ہمیں خبر دے دے کہ کل تجھے گولی لگ جائے گی، کل تو بم میں بلبل شہید ہو جائے گا، تو کیا ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ کیا میرا دین تو محفوظ ہوگا؟ کیا میرا دین محفوظ ہوگا؟ ہماری زبانوں سے یہ جملے نہیں نکلتے مولا، اس لیے کہ فاصلہ پڑ گیا مولا، ہم میں اور آپ میں فاصلہ پڑ گیا مولا۔ آج شب ہم امیر المومنین سے متوسل ہو کر، آج شب اس جریح شب سے، جریح لیلت القدر سے متوسل ہو کر پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار علی سے ہمارے فاصلے کو خدایا زیادہ نہ کر دے، ہمیں اپنے مولا کے قریب رکھ پروردگار، ہمیں اپنے مولا کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ عزاداروں، پھر امیر المومنین افطار کرنے کے بعد جناب ام کلثوم کے حجرہ مبارکہ میں، پھر اس کے بعد امیر المومنین اپنی معمول کی شب میں مصروف عبادت ہو جاتے ہیں۔ مصروف عبادت رہنے کے بعد جب سحر کا وقت ہوتا ہے، امیر المومنین
آتے ہیں مسجد کی طرف تاکہ مومنین کے اندر حاصل ہو کر اور نماز قائم کریں صبح کی. لیکن امیر المومنین کے گھر کا عجیب سما ہے. امیر المومنین کی اولاد کے دل میں خدا نے ایک چیز ڈال دی تھی کہ آج شب اگر بابا نہ جائیں تو بہتر ہے. اور روایات میں لکھا ہے کہ کچھ پرندے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی امیر المومنین کے آگے جا کر روکنے کی کوشش کی. گویا پرندوں کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ آج شب علی مولا کی آخری حالت, آخری رات ہے کہ مولا جائیں گے, سر سالم لے کر جائیں گے لیکن سر پھٹا ہوا لے کر آئیں گے. عزاداروں, اور پھر امیر المومنین روانہ ہوتے ہیں. روانہ ہو کر مسجد میں جا کر پہنچتے ہیں اور مسجد میں جا کر وہاں لیلۃ القدر ہے لیکن سوئے ہوئے ہیں, لوگ آرام کر رہے ہیں. اشکل اشکیا سویا ہوا ہے, شیطان کی طرح الٹا سویا ہوا ہے. مولا جا کر اس کو جگاتے ہیں, اے اشکل اشکیا اٹھ جا, سحر کا وقت ہے, بندگی کا وقت ہے, اللہ کی عبادت کا وقت ہے. اٹھ کے بیدار ہوتا ہے. امیر المومنین محراب میں جاتے ہیں, محراب میں پہنچ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پر روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ہیں کہ ابھی امیر المومنین نوافل قائم ادا کر رہے تھے اور بعض میں ہے نماز جماعت ادا کر رہے تھے, واجب فریضے میں تھے کہ یہ اشکل اشکیا اپنی تلوار نکالتا ہے. وہ تلوار جو کئی دن تک اس نے زہر میں ڈبو کے رکھی تاکہ زہر میں بجھا کر زخم لگائے امیر المومنین پر, اور آتا ہے سجدے میں آ کر امیر المومنین شیر خدا کے سر اقدس پہ آ کر لعین ضرب لگاتا ہے. ضرب کا لگنا تھا, امیر المومنین کی آواز نکلتی ہے, فزتو ورب الکعبہ, اے کعبہ کے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں جس آرزو میں تھا رسول اللہ کا فرمان سچ ہو گیا, علی کامیاب ہو گیا. لوگوں نے اٹھایا, بیٹوں نے سنبھالا اور امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر آہستہ آہستہ گھر میں پہنچا دیا. اب بیبیاں آگے منتظر کھڑی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ امیر المومنین کو حسن و حسین علیہ السلام سہارا دے کے لا رہے ہیں. عباس علمدار موجود ہیں, اولاد موجود ہے. بیبیوں نے یہ عالم دیکھا, کیا ماجرا ہوا ہوگا, علی کے گھر میں کیا کوہرام برپا ہوا ہوگا. وہی جو روز عاشور تل زینبیہ پہ علی کی بیٹی کا حال ہوا ہوگا کہ جب بھائی کی گردن پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا, وہی حال بابا کا پھٹا ہوا سر دیکھ کر ہوا ہوگا. لیکن میں عرض کروں گا, اے مولا آج آپ زخمی حالت میں گھر آئے اور بیٹیاں منتظر ہیں, لیکن مولا ایک وہ دن بھی تھا جب زہرا زخمی حالت میں علی کے گھر میں موجود تھی اور علی زہرا کو اٹھا رہے تھے. فرق یہ تھا کہ زہرا کا زخم معلوم نہیں تھا, علی کا زخم معلوم تھا. اب معلوم نہیں کہ علی نے اس وقت جب جناب زہرا کا زخم دیکھا, عزاداروں کیا کہا جب جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے, امیر المومنین کی فریاد نکلی. جناب اسما کہتی ہیں علی بیویوں کے لیے اتنا چیخیں نہیں مارا کرتے. علی نے کیا فرمایا, اے ام المومنین جو منظر میں دیکھ رہا ہوں یہ عرش خدا بھی ہلا دیتا ہے. پوچھتی ہیں علی کیا دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں زہرا کا زخمی پہلو دیکھ رہا ہوں. زہرا نے مجھے اپنا زخم نہیں دکھایا تھا, اس لیے نہیں دکھایا کہ کہیں علی تنہا نہ ہو جائے, کہیں علی مظلوم نہ ہو جائے. عزادارو آج مظلوم علی زہرا کا عزادار اپنی بیٹیوں کو عزادار کر کے جا رہا ہے. جب امیر المومنین گھر میں آئے بیبیوں نے فریادیں شروع کی. امیر المومنین نے صبر کی تلقین کی, میری بیٹیوں ابھی رونے کا وقت نہیں آیا, تمہیں رونا ہے, تمہارے رونے کی بڑی منزلیں آئیں گی. تمہیں بیٹیوں وہاں رونا ہے جہاں پر سخت مصائب کا عالم ہے. اللہ لعنت.